السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جی جناب، آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ، اور وہ ایپیسوڈ جس کا آپ سب کرتے ہیں بے صبری سے انتظار، یعنی کہ ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ بہت سارے لسنرز جو ہیں اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ناول کمپلیٹ ہو جائے تو پھر سننا شروع کریں۔ تو جناب لیجیے آپ کا انتظار ختم، اور آج ہے اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیے جلدی سے بڑھتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سحر اکرام نے۔ ناول کا نام ہے پتھروں کی پلکوں پر۔ مصنفہ ہے نازیہ کمل نازی۔ آخری قسط۔ امامہ وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی جب اپنے پیچھے ارسلان حیدر کی پکار سن کر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر میں ملبوس وہ شخص بہت اداس لگ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے قریب آ کر کھڑے ہونے پر اس نے بے نیازی دکھائی تو جواب میں اس نے پانی کا پائپ امامہ کے ہاتھ سے چھین لیا۔ بہت پیاری امامہ، پلیز میرے حال پر رحم کر لو۔ میں ریئلی نہیں جی سکتا تمہارے بغیر، قسم سے امامہ، مجھے اپنی ہر خطا کا احساس ہو گیا ہے۔ تم جیسے کہو گی میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس شجاع حسن سے طلاق لے کر مجھے اپنا لو پلیز۔ وہی اس کی روز کی تکرار۔ امامہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ تم کیسے شخص ہو ارسلان حیدر؟ صرف اپنے مفادات کے لیے تم نے مجھے ایک انجان شخص کے گھر اکیلے بھیجا، میری محبت کا امتحان لیا، اور میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ یہ امتحان دیا۔ وہ سب کچھ کیا جو تم چاہتے اور کہتے گئے، کیونکہ میں تم سے مخلص تھی، مگر تم مجھ سے مخلص نہیں تھے۔ کیا کیا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ؟ میرے ہاتھوں میرے ہی شوہر کو زہر تک دلوا دیا تم نے، مگر پھر بھی میں تمہاری محبت کا دم بھرتی رہی۔ اپنے شوہر کی عزت مان محبت کو جوتے کی نوک پر رکھ کر تمہارے ہر گناہ میں تمہارا ساتھ دیتی رہی۔ کیا ملا ہے مجھے؟ یہی کہ میرے شوہر نے مجھے اپنی نگاہوں سے گرا کر اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ اس روز جب وہ شدید بدگمان ہو کر مجھے تمہارے ٹھکانے پر چھوڑ کر گئے، اور وہاں تمہارے دوستوں نے تمہاری دشمنی میں جس طرح سے میری عزت کے ساتھ کھیلنا اور مجھے جان سے مارنا چاہا، کیا اس کے لیے میں کبھی تمہیں معاف کر سکتی تھی؟ نہیں۔ یہ تو اتفاق ہوا کہ غلط فہمی میں انہی کے ہاتھوں میری جگہ ان لوگوں نے اس دوسری لڑکی کو تیزاب سے جلا دیا، ورنہ اس سانحے کے بعد کیا میری روح تمہیں کبھی معاف کر سکتی تھی؟ نہیں۔ بہت ذلیل کیا تم نے مجھے ارسلان حیدر، ایک محبت کا لالچ دے کر بہت کچھ چھینا ہے مجھ سے۔ اب میں تمہاری رفاقت پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، کیونکہ اب میرے دل و دماغ پر وہی شخص قابض ہے جو میرے بچوں کا باپ ہے، جس نے مجھے ہمیشہ عزت دی ہے، جو اپنی نفرت اور محبت دونوں میں ایماندار ہے۔ امامہ پلیز، میں مر جاؤں گا تو مر جاؤ، تم جیسے منافق مطلب پرست شخص کو ویسے بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مجھے اب تمہاری زندگی اور موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اس شخص کا ایک اور احسان ہے مجھ پر کہ اس نے صرف میرے لیے تمہارے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں رہا کر دیا۔ اب اگر تم میں ذرا سی بھی شرم باقی ہے تو میری زندگی سے دور چلے جاؤ پلیز۔ انتہائی کرخت لہجے میں کہتے ہوئے وہ بنا اس کی صورت دیکھے لان سے چلی آئی تھی۔ ارسلان حیدر کے چہرے پر ایسی زردی کھنی تھی گویا سب کچھ پا کر اس نے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ کھو دیا ہو۔ اسی رات کی فلائٹ سے وہ حیدرآباد کو بتا کر شاید ہمیشہ کے لیے پاکستان سے باہر چلا گیا۔ امامہ حسن نے وہ ساری رات جاگ کر بتائی تھی۔ 5 سال ہو گئے تھے شجاع حسن نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ ابتدا میں ملازم گڑیا کو اس سے ملوانے لاتا رہا تھا، پھر وہ بھی اپنی پھپھو کے پاس ملک سے باہر چلی گئی۔ حسن صاحب نے اس معاملے میں شجاع سے بات کرنی چاہی تھی، مگر اس نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ شجاع حسن کے گھر سے رخصتی کے فقط 3 ہفتوں کے بعد اسے ماں بننے کی خوشخبری مل گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ خبر سب سے پہلے وہ شجاع سے شیئر کرے، مگر اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا تھا۔ حسن صاحب اور طاہرہ بیگم اس کے ناز اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ حاملہ ہونے کے 7ویں ماہ اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مسلسل ٹینشن اور خود سے بے پرواہی نے اسے خطرناک صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔ شجاع کو جیسے ہی خبر ملی وہ بھاگا آیا، مگر امامہ نے اس سے بات نہیں کی۔ اسپتال میں جب ڈاکٹر اس کی حالت کے پیش نظر اسے لیبر روم میں لے جا رہے تھے، تب بھی آپریشن کے پیپرز سائن کرتے ہوئے اس کا حال دیکھنے والا تھا۔ بے تحاشا خوشی اور بے تحاشا پریشانی نے اس کا حال عجیب سا بنا دیا تھا۔ اس نے امامہ سے بات کرنے اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، تاہم وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ طاہرہ بیگم امامہ کے ساتھ ساتھ تھیں اور وہ انہی کا ہاتھ پکڑ کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ فائزہ آپا کو شجاع نے ایمرجنسی میں بلوا لیا تھا۔ وہ جس وقت پاکستان پہنچی، امامہ نے ایک خوبصورت صحت مند بچے کو جنم دیا تھا۔ خود اس کی اپنی حالت خطرے سے باہر آ گئی تھی۔ شجاع کو اس روز سے پہلے فائزہ آپا نے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ بار بار وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا تھا اور چومنے کی خواہش کرتا تھا، مگر بچہ ابھی اسپتال کی نگہداشت میں تھا۔ وقت سے پہلے پیدائش کے باعث اسے فوری طور پر ضروری ٹریٹمنٹ بھی دی گئی تھی۔
امامہ کی مسلسل ٹینشن کے باعث وہ کالے یرقان کا شکار ہو گیا تھا اور اب ڈاکٹر اس ننھے سے وجود کو بچانے کے لیے خون کا انتظام کر رہے تھے۔ شجاع کا خون بچے سے میچ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو 2 بوتلیں خون دیں۔ امامہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ پورا 1 ہفتہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکے رہنے کے بعد اس کے بیٹے کو خدا نے زندگی نصیب کی تھی۔ وہ اپنے رحیم و رحمان رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ انتہائی ذمہ دار پوسٹ پر ہونے کے باوجود شجاع کا بیشتر وقت اب ہسپتال کی نظر ہو رہا تھا۔ صدقات کا کوئی شمار ہی نہیں تھا۔ فائزہ آپا خود ایک پل کے لیے اس کے پاس سے نہیں ہٹتی تھیں۔ گڑیا کو پتہ چلا تو وہ سمندر پار بیٹھی بھائی کو دیکھنے کے لیے مچل اٹھی۔ پیار ہی پیار اور محبتیں ہی محبتیں تھیں، مگر اس کے باوجود شجاع اور امامہ کے درمیان حائل فاصلے کم نہیں ہوئے تھے۔ وہ اب بھی روز شام میں آتا تھا اور اپنے بیٹے اور دیگر گھر والوں سے مل کر چلا جاتا تھا۔ امامہ کو لگتا تھا جیسے وہ اپنا دل پتھر کر چکا ہو۔ پچھلے 5 سالوں میں اس نے ایک بار بھی اسے گھر چلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اپنے بیٹے کا نام اس نے اپنے پاپا کی پسند پر عمیر رکھا تھا اور اب وہ 1 کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ شکل و صورت میں وہ مکمل شجاع پر گیا تھا، تاہم حساسیت اور محبت اس نے امامہ سے چرائی تھی۔ بلا کا ذہین اور شرارتی تھا۔ شجاع اس روز اسے خود اسکول سے پک کر کے اپنے گھر لے گیا تھا۔ امامہ ابھی سو کر اٹھی تھی تبھی اسکول سے کال آ گئی۔ عموماً عمیر اس کے ساتھ گھومنے پھرنے چلا جاتا تو وہ اسے کال کر کے انفارم کر دیتا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اس وقت بھی اس نے نیند کے خمار میں کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمیر میرے پاس ہے، پریشان مت ہونا۔ جی ٹھیک ہے۔ اپنے سلام کے جواب میں وہی روٹین کی بات سن کر اس نے سرد آہ بھری تھی۔ تبھی وہ بولا تھا، اگر تم مصروف نہیں ہو تو مجھے تم سے کچھ شیئر کرنا تھا۔ جی۔ ایک دم سے اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ایک لڑکی ہے سعدیہ، میرے ماتحت ایس پی کی بہن ہے۔ بہت خوبصورت حساس سی لڑکی ہے، اکثر ملتی رہتی ہے، گھر بھی 2-4 بار ملنے آئی ہے۔ بقول اس کے اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے اور یہ بھی چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میں نے حامی بھر لی ہے۔ آج شام بات طے ہو رہی ہے، اگر تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو۔ جانے وہ اسے اطلاع دے رہا تھا کہ اس کی سانس کھینچ رہا تھا۔ امامہ کو لگا جیسے وہ گونگی بہری اندھی ہو گئی ہو۔ اسے کال کٹ کرنے کا ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ 5 سال کے بعد بالآخر وہ لمحہ آ گیا تھا جب اسے ریزہ ریزہ ہونا تھا۔ اس پرفیکٹ اور ایماندار شخص نے بالآخر اپنے لیے ایک پرفیکٹ اور ایماندار لڑکی ڈھونڈ لی تھی۔ امامہ حسن کی کہیں جگہ نہیں رہی تھی۔ اس کے گھر کے ساتھ ساتھ وہ اس کی زندگی سے بھی بے دخل ہو رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہتے چلے گئے تھے اور وہ خاموشی سے جیسے خود کو مسمار ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ گوری نے اسلامک اکیڈمی دوبارہ جوائن کر لی تھی۔ وہ مزید اپنے بچوں کو بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ گزرے 5 سالوں میں لوگوں نے اسے ایک بے جان مجسمے سے زیادہ نہیں دیکھا تھا۔ ضرورت کے تحت کی جانے والی بات کا جواب بھی وہ بہت مختصر دیتی تھی۔ کتنا بدل دیا تھا ان گزرے 5 سالوں نے اسے۔ عدنان کے اب بھی وہی معاملات تھے۔ گوری کی نگاہ اب جب بھی اس کی طرف اٹھتی تھی اسے خود پر ہنسی آتی تھی۔ کیا کیا نہیں سوچ کر آئی تھی وہ اس کی زندگی میں، مگر کیا سے کیا نہیں ہو کر رہ گیا تھا وہ۔ شراب اس کی ہڈیوں میں رچ بس گئی تھی۔ بے حیائی اور فحاشی کی محفلوں میں اس کی شرکت اتنی ہی لازم ہو گئی تھی جتنی کسی بیمار کے لیے دوا۔ گزرے 5 سالوں میں کوئی اذیت ایسی نہیں تھی جو اس نے عدنان ہمدانی کے ہاتھوں نہ اٹھائی ہو، جس کے ساتھ ساتھ روح پر بھی بے شمار گھاؤ تھے جو ہر رات اسے تڑپائے رکھتے۔ وہ شخص نہ اس کی شکل دیکھنے کا روادار تھا نہ اس کے بچوں کی، مگر پھر بھی وہ اسے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ اب بھی ہر دعا میں اس کے ہاتھ اس کی سلامتی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اٹھتے تھے، مگر اس شخص کو اب اس کے کسی بھی عمل سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس وقت اسٹڈی ٹیبل پر سر ٹکائے بیٹھی وہ گزرے 5 سالوں کو سوچتی رہی اور روتی رہی۔ میرال حسن، سائقہ اور واصف علی ہمدانی کی مخلصانہ کوششوں سے بالآخر حسن پیلس واپس پہنچ گئی تھی، مگر وقت نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ گلاب کے تازہ پھول کی مانند مہکنے والی لڑکی کسی یادگار قلعے کی مانند ڈھہ کر رہ گئی تھی۔ اذلان اسے دیکھنے کے بعد کتنی ہی دیر روتا رہا تھا، جبکہ طاہرہ بیگم اور حسن صاحب کا حال دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ امامہ کے اپنے دکھ تھے، مگر اکلوتی بہن کے ملن نے اس کا حال بھی عجیب کر دیا تھا۔ کبھی ہنستی تھی اور کبھی میرال کو گلے لگا کر روتی تھی۔ اس کا بیٹا عجیب حیرت میں مبتلا ٹکر ٹکر کبھی ماں کو دیکھتا تو کبھی خالہ کو۔ شجاع ملک سے باہر تھا، اس لیے اس کی خوشی میں وہ شریک نہیں ہو سکا تھا۔ رفتہ رفتہ میرال کی حالت میں بہتری آئی تو اس نے سب کو بتایا کہ وہ کیسے اپنے ہی گھر کے فرد، اپنی پھوپھو کے بیٹے مصحف کی سازش کا شکار ہو کر ایک کے بعد ایک مشکل کی بھینٹ چڑھتی گئی تھی۔ مصحف کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، مگر پھر بھی اذلان کے اندر ایک آگ جل رہی تھی جس میں وہ اس شخص کو جلا کر بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ میرال اب زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی، اسی لیے حسن صاحب اور حیدر عباس صاحب نے باہمی مشاورت سے اس کی اذلان کی شادی طے کر دی۔ سائقہ نے دیکھا وہ اذلان جسے سب خبتی اور بد دماغ کہتے تھے، غصہ جس کی ناک پر دھرا رہتا تھا، اب اسی اذلان کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہ ہوتی تھی۔
حسن پیلس کی رونقیں پھر سے بحال ہو گئی تھی۔ صبر کرنے والے اداس اور غمگین دلوں نے اجر پا لیا تھا، مگر اسے قرار نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روز عباد یاور سے ٹکراؤ اسے نئے سرے سے ادھیڑ کر رکھ دیتا تھا۔ وہ چیز جو ان دونوں کے درمیان فاصلوں کا باعث بنی تھی اس نے حاصل کر لی تھی، مگر پھر بھی محبت کی تتلی ہاتھ نہیں آ سکی تھی۔ ہزاروں لاکھوں روپے حاصل کر کے بھی وہ گزرا ہوا خوبصورت وقت نہیں خرید سکتی تھی، اور یہ بے بسی کتنی عجیب تھی۔ حسن پیلس میں اذلان اور میرال کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، مگر اس کے دل کا سناٹا تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس روز امامہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اذلان کو شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ وہ سائقہ کو امامہ کی جگہ ضد کر کے زبردستی آفس سے اٹھا لایا۔ سائقہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں ایک مرتبہ پھر اس کا ٹکراؤ عباد یاور سے ہو جائے گا۔ اس وقت وہ دونوں شہر کی سب سے مہنگی بوتیک میں کھڑے ایک دوسرے کی پسند پر بحث کر رہے تھے جب وہ بے نیازی سے بوتیک کا آؤٹ ڈور پش کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سائقہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم بلیک ڈریس نہیں پہنو گی تو نہیں پہنو گی بس۔ اذلان حیدر سائقہ احمد سے کہہ رہا تھا اور اس کے لہجے میں کتنا استحقاق تھا۔ وہ گمسم سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ سائقہ اب اذلان سے کہہ رہی تھی، میں نے بلیک کلر پہننا ہے اور ضرور پہننا ہے۔ اگر تم نہیں خریدو گے تو میں خود خرید لوں گی۔ کوئی دکھ کسک کوئی پچھتاوا نہیں تھا اس لڑکی کے لہجے میں۔ عباد کا دل کٹ سا گیا۔ کس کے لیے برباد کر رہا تھا وہ خود کو؟ اس لڑکی کے لیے جس نے کبھی دل سے اسے چاہا ہی نہیں تھا۔ زندگی کے خوبصورت اور قیمتی پل کس کے روگ میں ضائع کر رہا تھا؟ وہ اس لڑکی کے روگ میں جس کے لیے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اگر اس کے دل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو پھر وہ کیوں نہیں بھلا پا رہا تھا اسے؟ ایک اس کے سوا اس کے لیے ساری دنیا کیوں بیکار ہو گئی تھی؟ اذلان حیدر کی نظر اچانک اس پر پڑی تھی اور وہ فوراً اس کی طرف لپک آیا تھا۔ ارے عباد صاحب آپ یہاں؟ ہاں کچھ شاپنگ کرنی تھی تو۔ وہ چٹتی سی نظر سائقہ پر ڈالتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اذلان اب اسے بتا رہا تھا، میں بھی شاپنگ کے لیے ہی آیا تھا۔ وہ اصل میں اگلے ہفتے شادی ہے تو۔ اس کی طرح اذلان نے بھی بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر اس ادھوری بات نے عباد یاور کو شاکڈ کر دیا تھا۔ کس قدر دکھ اور بے یقینی سے اس نے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی سائقہ احمد کو دیکھا تھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ گر جائے گا۔ محبت جینا سکھا کر دامن چھڑا لے تو انسان گر ہی جاتا ہے۔ سائقہ احمد اب اذلان حیدر سے کہہ رہی تھی، اب چلے مجھے بھوک لگی ہے۔ چلو اوکے عباد صاحب، کل آفس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وہ شخص خوش تھا، بے پناہ خوش۔ اسے خوش ہونا ہی تھا۔ محبت چیز ہی ایسی ہے جس کا دامن پکڑ لے اسے دنیا اور آخرت دونوں بھول جاتی ہے، مگر یہی محبت جن سے روٹھ جاتی ہے انہیں ٹھیک سے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ عباد یاور کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اذلان حیدر اور سائقہ احمد ایک ساتھ چلتے ہوئے بوتیک سے نکل گئے تھے۔ وہ کمسم سا خالی خالی سے اعصاب کے ساتھ کتنی دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر بنا کچھ دیکھے اور خریدے وہاں سے نکل آیا۔ خواب پوش آنکھوں میں آنسوؤں کا بھر جانا، حسرتوں کے ساحل پر تتلیوں کا مر جانا، حبس کی ہواؤں میں خوشبوؤں کا ڈر جانا، دل کے گرم صحرا میں حشر ہی بپا ہونا، درد لا دوا ہونا، کیا بہت ضروری ہے اب تیرا جدا ہونا۔ بابا سانول وجد کے عالم میں ٹنڈ منڈ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا وہ شخص فقط کچھ ہی سالوں میں سنی دادا سے بابا سانول ہو گیا تھا۔ اس کے دل پر ڈاکہ ڈالنے والی بھی محبت تھی۔ گاؤں شاہ والا کی کسی عورت کی پکار پر بمشکل اس نے پلکیں وا کی تھیں۔ بابا یہ میرا بچہ ہے، کل شام سے روئے جا رہا ہے۔ ابا جی کہتے ہیں اسے سایہ ہو گیا ہے، آپ دم کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت کی درخواست پر اس کا دل چاہا وہ خوب ہنسے۔ بھلا جس کی دعاؤں میں قبولیت نہیں رہی تھی اس کے دم میں اثر کہاں ہونا تھا؟ اس گاؤں کے سادہ لوگ شاید کبھی بدلنے والے نہیں تھے۔ وہ اسے اللہ والا سمجھ رہے تھے جبکہ وہ ایک عورت کا روگی تھا، ایک عورت کو مجسم پانے کے لیے اللہ کے قریب ہوا تھا۔ انزلہ شاہ کے اس گاؤں سے جانے کے بعد اس نے وہ سارے کام کیے تھے جس سے وہ خوش ہوتی، مگر زندگی کے 35 سالوں میں ایک بار بھی اس نے اللہ کی خوشنودی کا نہیں سوچا تھا۔ ایک عورت کی محبت میں اس نے برائی چھوڑ دی تھی، مگر اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا رب ہے اس پاک ذات کی محبت میں اس نے دنیا ترک نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ گاؤں آ گیا اور یہاں کی بے بس مخلوق پر اپنے باپ اور بھائیوں کی خدائی دیکھی تو اسے اچھا نہیں لگا، مگر باپ کی وفات کے بعد جب اسے طاقت کا ہتھیار ملا تو اسے بھی خدائی کرنے کا مزہ آنے لگا، اور پھر جیسے یہ مزہ یہ نشہ اس کی ہڈیوں میں اترتا چلا گیا تھا۔ کتنے سورج ابھرتے اور غروب ہوتے دیکھے تھے اس نے اس گاؤں میں۔ جب وہ دہشت کی علامت تھا تب بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اور اب جب کہ وہ اللہ کا عاجز بندہ ہو گیا تھا لوگ اب بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اس کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ کو بھی اس کے مقابل کھڑی اس سادہ لو عورت نے مقدس جانا تھا۔ وہ یوں معدب کھڑی تھی گویا ہلی بھی تو اس کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ سانول نے سر دوبارہ درخت کے تنے سے ٹکا دیا۔ میں اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوں بی بی، نہ کوئی عامل ہوں، پھر میرے دم سے کیا ہوگا؟
ایسا نہ کہیں بابا، 3 سال ہو گئے آپ کو دنیا ترک کیے۔ شدید آندھی طوفان میں بھی یہیں اس درخت کے نیچے چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ مسجد کے سوا گاؤں کے کسی آدمی نے آپ کو کہیں اور نہیں دیکھا۔ آپ کی برکت سے ہی اس گاؤں کے کتنے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ وہ حشمت تھا نا، اس کی بیٹی کا بیاہ بھی ہو گیا آپ کی دعا سے۔ لہجے میں بھرپور عقیدت سموئے وہ عورت اسے بتا رہی تھی۔ سامل کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ یہ سب اللہ کا کرم، اس کی رحمت ہے۔ مجھے گناہ گار مت کرو بی بی، میں اس قابل نہیں ہوں۔ مگر عورت اس کے صاف جواب پر بھی وہاں سے ہلی نہیں تھی۔ وہ چڑھ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اپنے پیچھے اس نے اس عورت کو دوسری عورت سے کہتے سنا تھا، بڑے جلالی ہیں، یہی تو پہچان ہے اللہ والوں کی کہ وہ اپنی عظمت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے۔ ہائے، اس طرف تو کوئی دن کو بھی نہ آئے اور یہ رات رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اللہ والے نہیں ہیں۔ وہ چلتا گیا، اس کا دل چاہا وہ اس گاؤں سے کہیں دور چلا جائے، مگر پھر انزلہ شاہ کی واپسی کی امید اس کا راستہ روک لیتی۔ اس نے ہوا، پانی، درخت، ہر چیز کو گواہ بنا کر واپسی کا وعدہ کیا تھا، اور وہ زندگی کی آخری سانس تک اس کے وعدے پر اعتبار کر کے اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔ علیزہ ملک، تم یہاں؟ پتھر ہوئے شخص کے لبوں نے بھی ہلکی سی جنبش کی تھی۔ علیزہ سانس تک نہ لے سکی، تبھی انیسہ آپا پھر بولی تھی، آہو جی، یہی علیزہ ہے، 1 نمبر کی ہڈ حرام اور کاہل لڑکی ہے جی، میں نے کل حساب کر دیا ہے اس کا۔ شٹ اپ! اس کے تبصرے پر ایان نے دہاڑ کر اسے چپ کروایا تھا، جبکہ علیزہ ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہوئے فوراً پیچھے بھاگی تھی۔ علیزہ، علیزہ، پلیز میری بات سنو۔ بے خود سا وہ اس کے پیچھے لپکا تھا، مگر وہ نہیں رکی۔ اپنے کوارٹر میں داخل ہونے کے بعد اس نے تیزی سے کنڈی لگا لی تھی۔ ایان ملازمین کے بیچ تماشا نہ بننے کے خیال سے کچھ دیر اس کے بند کواڑوں پر دستک دیتا رہا، پھر پلٹ آیا۔ اس کا دل اس لمحے بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کہاں کہاں نہیں تلاشا تھا اس نے اس لڑکی کو، مگر اتنے سالوں کے بعد وہ ملی بھی تو کس حیثیت میں؟ اس کا دل چاہا وہ زور سے دیوار میں سر دے مارے۔ انیسہ آپا کی حیرت اپنی جگہ برقرار تھی۔ اسے دال میں کچھ کالا ہونے کا احساس چونکا رہا تھا۔ عصر کے قریب علیزہ نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ وہ دوبارہ اس بنگلے میں قدم رکھنے کی خواہاں نہیں تھی، مگر جیسے ہی اس نے کوارٹر سے قدم باہر نکالا، بے قراری سے ٹیرس پر ٹہلتے ایان احمد کی نگاہ اس پر جا پڑی، اور وہ فوراً پلٹ کر تیزی سے سیڑھیاں کراس کرتا نیچے چلا آیا۔ علیزہ بیرونی دروازے کو لاک کر رہی تھی جب وہ اس کے سر پر جا پہنچا۔ کہاں جا رہی ہو؟ علیزہ کو گمان نہیں تھا کہ وہ اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہوگا، تبھی وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر اسے دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اگر تم یہاں سے فرار کی کوشش کر رہی ہو تو اس خوش فہمی کو دماغ سے نکال دو کہ میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا۔ چلو اندر، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھولتے ہوئے اسے گھر کے اندر لے آیا۔ علیزہ یوں اس کے ساتھ کھینچی آئی تھی گویا اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو۔ صرف ایک کمرے میں مشتمل اس بوسیدہ سے کوارٹر میں اس کا چند لمحوں کے لیے بھی کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ علیزہ کی طبیعت کے پیش نظر شاید کچھ روز وہاں صفائی ستھرائی کا کام بھی نہیں ہوا تھا۔ شدید گرمی میں وہاں کسی پنکھے، کسی سائے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جانے وہ وہاں کیسے رہتی تھی؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ تمہیں پتہ ہے میں نے کہاں کہاں تمہیں نہیں تلاشا؟ علیزہ کا بازو تھامتے ہوئے وہ بہت دکھ سے کہہ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ علیزہ! چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں علیزہ نہیں ہوں، آنسوں سے بھیگی آواز میں بمشکل وہ کہہ پائی تھی۔ ایان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ایسے مت کہو علیزہ، بہت تلاشا ہے میں نے تمہیں، سعید والا میں، آمنہ کے گھر، کراچی کے ایک ایک روڈ، ایک ایک گلی میں، مگر تم نہیں ملی۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ علیزہ، ہاں میں مانتا ہوں میں تمہارا گنہگار ہوں، اپنے نکاح میں لا کر بھی میں نے تمہارے وجود کو تسلیم نہیں کیا، مگر میں کبھی بھی تمہیں بھول نہیں پایا علیزہ۔ کسی اور کی رفاقت میں ضرورتاً زندگی گزارتے ہوئے تم ہر پل میرے ساتھ رہیں، ہر پل تمہارا احساس مجھے تڑپاتا رہا، ہر بار پاکستان واپسی پر تمہاری تلاش میرا حاصل رہی۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ اب اس شخص کے لہجے میں نمی تھی۔ علیزہ ملک کے آنسو تواتر سے گرنے لگے۔ بہت شرمندہ ہوں میں تم سے علیزہ، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز۔ کس بات کی معافی؟ ایک لڑکی نے آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل کھیلا، آپ نے اس بات کی سزا دے دی، حساب برابر ہوا، پھر معافی کس بات کی؟ تواتر سے گرتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے بات مکمل کی تھی۔ ایان تڑپ کر رہ گیا۔ نہیں، تمہیں سزا نہیں دی تھی، خود اپنے حصے میں تڑپ لکھ لی تھی۔ مجھے معافی کا صرف ایک موقع دے دو علیزہ، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی ہر خطا کی تلافی کر دوں گا۔ نہیں؟ تو ٹھیک ہے، آج کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ اس کوارٹر میں زندگی گزاروں گا۔ یہ کوارٹر آپ کے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ میرے رہنے لائق نہیں ہے تو تم نے کیسے اتنے سال گزار لیے یہاں؟ تم بھی تو ملکوں کی بیٹی تھی۔ یہ گھر جس میں تم پچھلے 5 سال سے ملازمہ کی حیثیت سے کام کر رہی ہو، تم اس گھر کی مالکن ہو علیزہ۔ میرے پاس موجود ایک ایک پیسے پر تمہارا حق ہے، کیونکہ یہ ساری دولت تمہارے توسط سے ملنے والی رقم سے ہی کمائی گئی ہے۔ میں نوکر تھا تمہارا،
تم میری ملازمہ نہیں تھی۔ وہ ماضی تھا میرا، ایک مدت ہوئی اب میں نے ماضی میں جینا چھوڑ دیا ہے، مگر میں اب بھی ماضی میں جیتا ہوں علیزہ۔ میرا دل اور گھر دونوں خالی ہیں۔ میں نے تمہیں دکھ دیے، میں کم ظرف تھا، تم نے 5 سال میری عزت کی حفاظت کی، میرے ہجر کو اپنی جان کا روگ بنا لیا۔ یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے، ایک بار پھر احسان کر دو نا پلیز۔ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اب وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ علیزہ ضبط کرتے ہوئے اس کے گلے لگ کر زاروں قطار رو پڑی۔ ایان احمد کو لگا جیسے ایک مدت کے بعد اسے راحت نصیب ہوئی ہو۔ اس کی شرٹ علیزہ کے آنسوؤں سے پوری طرح بھیگ چکی تھی، مگر پھر بھی اس نے اسے خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ 20-25 منٹ اچھی طرح رو کر دل کا غبار نکالنے کے بعد وہ خود ہی اس سے الگ ہو گئی تھی۔ تھینکس، اب بتاؤ اسی کوارٹر میں رکھو گی مجھے یا پھر اپنے محل میں؟ دایاں ہاتھ علیزہ ملک کے گال پر رکھتے ہوئے اب وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ علیزہ نے رخ پھیر لیا۔ میرے پاس کوئی محل نہیں ہے، مگر میرے پاس ہے ایک اسٹوپڈ سی شرارتی لڑکی کی امانت۔ مگر اب کوئی اگر مگر نہیں، چلو گزرے 5 سالوں سے اسے بہت خود اعتماد اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ علیزہ نہ چاہنے کے باوجود اس کے ساتھ کھینچتی گئی۔ ایان صاحب یہ آپ کے ساتھ؟ انیسہ آپا کو اسے ایان کے ساتھ دیکھ کر سب سے پہلا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایان کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپ گئی۔ یہ کیا؟ علیزہ بی بی کہو، یہ گھر جہاں آپ ملازمت کر رہی ہیں انہی کا ہے، یہ مالکن ہے اس گھر کی، میری پہلی بیوی اور آخری محبت تھی۔ میرا نہیں خیال کہ آج کے بعد اس گھر کو آپ کی مزید ضرورت پیش آئے، لہٰذا سامان باندھیں اپنا اور حساب کتاب کر کے رخصتی پکڑیں۔ لہجے میں بھرپور تلخی سموئے اس نے انیسہ آپا کو ان کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ جواب میں وہ ہکا بکا سی کھڑی اس کا منہ دیکھتی رہیں، یوں جیسے قدرت کے اس کرشمے پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ تبھی ملازم ایان کے بیٹے کو گود میں اٹھائے وہاں چلا آیا۔ ایان صاحب یہ چھوٹے صاحب آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ وہی بچہ جس نے علیزہ کے منہ پر فٹ بال مارا تھا اب ایان کے لیے رو رو کر بے حال ہو رہا تھا۔ ایان نے ہاتھ بڑھا کر ملازم سے بچے کو لے لیا۔ یہ میرا بیٹا ہے علیزہ، بہت ضدی اور بدتمیز ہے۔ انیسہ آپا کے بعد ملازم کی آنکھوں میں بھی حیرانی تھی۔ وہ علیزہ کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اسے اندر لے آیا۔ وہ گھر جہاں پچھلے 5 سال سے اس کی تحقیر ہو رہی تھی، اب اسی گھر میں سب اسے نظریں چراتے ہوئے اس کے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ انیسہ آپا کی الگ جان پر بنی تھی۔ صبح سے شام تک کئی بار وہ علیزہ کے پاس آئیں، مگر معافی مانگنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ صبح علیزہ نے اسے کہا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اب وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اسے کہنا چاہتی تھی کہ ان کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ فقط ایک ہی دن میں کائنات کے رب نے بازی پلٹ دی تھی، گدھا کو بادشاہ اور بادشاہ کو گدھا کر دیا تھا۔ علیزہ اپنے مہربان رب کی قدرت اور انصاف پر قربان ہوتی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اسی روز رات میں ایان اسے اپنے پہلو میں اپنے بازو پر لٹائے بتا رہا تھا، میں واقعی تم سے بہت شرمندہ ہوں علیزہ۔ کویت جانے کے بعد یوں کام میں مصروف ہوا کہ کسی کا ہوش ہی نہیں رہا، پھر بھی رات میں سونے کے لیے لیٹتا تو اکثر تمہاری یاد بے قرار کر کے رکھ دیتی۔ مگر مجھے کچھ کرنا تھا علیزہ، اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ 2.5 سال لگ گئے مجھے وہاں سیٹل ہونے میں۔ تب میری بہن سائقہ کا مجھ سے رابطہ ہوا اور اس نے بتایا کہ سامان نہیں رہا، یہ بھی کہ وہ جاب کر رہی ہے اور اب گھر کے حالات بہت بہتر ہیں۔ اس طرف سے سکون ہوا تو پھر تمہاری یاد آئی کہ جانے تم کیسی ہوگی، مجھے یاد بھی کرتی ہوگی کہ نہیں، مگر میں مطمئن تھا کہ تم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جس لڑکی کے پیسوں سے میں اپنے سونے کے محل کی بنیاد رکھ رہا ہوں، وہ میری تلاش میں اسی شہر کے گلی کوچوں میں دھکے کھا رہی ہے۔ جھک کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے وہ جیسے بے اختیار ہوا تھا۔ علیزہ اس کے بے خبر سوئے ہوئے بیٹے پر ہاتھ رکھے اپنی دھڑکنوں کا شور سنتی رہی۔ اب وہ کہہ رہا تھا، مجھے تم پر غصہ تھا علیزہ، تم سے نفرت نہیں تھی۔ پردیس میں اپنے قدم جمانے کے لیے میں نے ایک امیر کبیر لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، مگر وہ زیادہ دن تک میرا ساتھ نہیں نبھا سکی اور ایک روز مجھے بیٹے کا تحفہ تھما کر چپ چاپ چلی گئی، جہاں سے آج تک کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ میں ایک مرتبہ پھر تنہا رہ گیا، مگر اس بار میری تنہائی میں میرا بیٹا میرے ساتھ تھا۔ گھر والے پاکستان واپسی کی ضد کر رہے تھے۔ ان کے اصرار پر 3 سال کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ میں پاکستان واپس لوٹ آیا۔ پاکستان واپسی کے بعد میں تمہیں لینے سعید والا گیا تو پتہ چلا کہ تم وہاں نہیں ہو، اور یہ بھی کہ تمہارے ابا جی نہیں رہے۔ میں بہت پریشان اور دل برداشتہ ہو کر وہاں سے واپس آیا تھا۔ پھر اس کے بعد جتنے دن پاکستان میں رہا تمہیں تلاش کرتا رہا۔ آمنہ کے گھر بھی گیا، وہاں سے پتہ چلا کہ تم وہاں آئی تھیں مگر چلی گئیں۔ مت پوچھو کہ اس وقت دل کا کیا حال تھا۔ بھوکا پیاسا سارا سارا دن سڑکوں پر مارا مارا ہر شبے والی جگہ پر تمہیں تلاش کرتا کہ شاید تم کہیں کسی موڑ پر دکھائی دے جاؤ، مگر نہیں، میری قسمت میں ابھی تمہارا وصال نہیں لکھا تھا۔ سائمہ کی شادی کے بعد میں نے چھوٹے دونوں بھائیوں کو اپنے پاس کویت بلا لیا اور ایک مرتبہ پھر انسان سے مشین بن گیا۔ مگر پچھلے چند سالوں میں نے جو بھی پیسہ کمایا اس کے ایک ایک پیسے پر تمہارا حق ہے۔ علیزہ کی طرف کروٹ بدلے وہ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔
مجھے احساس ہے علیزہ، مجھ جیسے بدبخت انسان نے تمہاری زندگی کے بہت سے خوبصورت دن ضائع کر دیے۔ ہو سکے تو میری اس خطا کو معاف کر دو پلیز۔ نہیں، میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ میری تقدیر کا لکھا تھا۔ شاید مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں۔ میں لوگوں کی زندگی کو کھلونا سمجھ کر کھیلتی تھی، تقدیر نے مجھے کھلونا بنا کر وقت کے سپرد کر دیا۔ یہاں اچھے برے ہر عمل کا قرض تو چکانا ہی پڑتا ہے۔ نہیں علیزہ، ایسا مت کہو، خدا گواہ ہے میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تم سے نکاح کے بعد میں نے تمہاری ہر خطا کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ میرے نزدیک تم صرف احمق تھیں اور کچھ بھی نہیں۔ علیزہ ملک کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ اپنے گھر والوں سے نہیں ملے آپ؟ نہیں، آج نکلنا تھا، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا یوں معجزانہ طور پر تم سے ملا دے گا اور ہم اکٹھے وہاں جائیں گے۔ سائقہ کو بہت شوق ہے تم سے ملنے کا۔ مجھے بھی۔ اچھا جی، وہ مسکرایا تھا، پھر اگلے ہی پل علیزہ کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولا، تم میرے بیٹے کو ایک ماں کی حیثیت سے قبول کرو گی نا علیزہ؟ اس نے اب تک ماں کی صورت نہیں دیکھی ہے، اسی لیے بدتمیز اور غسیلا ہے۔ صبح کا بھولا وہ مسافر شام کو گھر واپسی پر اس سے ایک اور امتحان میں سرخرو ہونے کی امید رکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ کیوں نہیں؟ جو لڑکی اتنے سال تک آپ کے ہجر و انتقام میں آپ کی وجہ سے ملنے والے ہر دکھ اور مصیبت کو اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر سکتی ہے، وہ کیا آپ کے بیٹے کو قبول نہیں کرے گی؟ تھینکس علیزہ، مجھے تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ علیزہ کے الفاظ نے اسے روح کی گہرائی تک پرسکون کر دیا تھا، تبھی اس پر جھک کر اس نے اپنا ہاتھ نائٹ بلب کے سوئچ پر رکھ دیا۔ آئی تھنک اتنے سالوں کی مسافت نے تمہیں بہت تھکا دیا ہے نا؟ علیزہ کے کھردرے ہاتھوں کو بہت ملائمت سے سہلاتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ نہیں، ایویں نہیں۔ اس کی شرارت کو سمجھ کر مسکراتے ہوئے اس نے نائٹ بلب آن کر دیا تھا۔ وہ تشنہ لب لڑکی جس کے بہت سے قرض وہ اپنی روح پر محسوس کر رہا تھا، اب اسے اس تشنہ لبی کی پچھلے 5 سالوں کی تھکن اتارنی تھی۔ ادی، وہ تیزی سے ہوٹل کی سیڑھیاں کراس کر رہا تھا جب زاویہ کی پکار نے اس کے تیزی سے اٹھتے قدم روک دیے۔ جب تک وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا وہ اس کے برابر آ گئی۔ گھر جا رہے ہو؟ نہیں، ابھی ایک دوست کے پاس جاؤں گا۔ کیوں؟ مجھے کچھ شیئر کرنا تھا تم سے، بہت دن ہوئے، روز سوچتی ہوں آج کہوں گی کل کہوں گی، مگر جیسے ہی تم سامنے آتے ہو میری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ کیا ابھی ہم اکٹھے کہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ نظریں جھکائے وہ کچھ الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ خیریت، پچھلے 4 گھنٹوں سے ہم اکٹھے ہی تو تھے۔ اکٹھے تھے مگر تنہا نہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ شاید جلدی میں تھا۔ زاویہ اس کے ساتھ ہی ہوٹل سے نکل آئی، جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی میں مصروف تھے۔ اگلے 30 منٹ کے بعد دونوں قریبی ریستوران میں ایک دوسرے کے مقابل خاموش بیٹھے تھے۔ اب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ چند لمحوں کے بعد بالآخر عدنان نے اس خاموشی کا گلا گھونٹا۔ زاویہ نگاہیں پھیر گئی۔ اگلے ہی پل وہ اپنے بیگ سے کچھ نکال رہی تھی۔ تم میرے بہت اچھے دوست ہو ادی۔ پچھلے 5 سالوں میں جو عزت اور قیمتی وقت تم نے مجھے دیا، اسی نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا میں تم سے سب کچھ شیئر کر لوں، وہ بات بھی جس کو جاننے کے بعد تم میری شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرو گے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ برہم ہوا تھا۔ زاویہ نے جواب میں عدنان کے سامنے میز پر کچھ کاغذات رکھ دیے۔ یہ میری رپورٹس ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق میرے دونوں گردے ناکارہ ہو چکے ہیں۔ کوئی علاج، کوئی تجویز اب زندگی کے دن نہیں بڑھا سکتی۔ کسی بھی دن، کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے۔ بہت اذیت سہی میں نے ادی، اور شاید بہت سی اذیت ابھی سہنی ہے۔ میں نے یہ بات ابھی کسی سے بھی شیئر نہیں کی، اپنے ماں باپ سے بھی نہیں۔ بہت سنجیدہ لہجے میں قدرے سنجیدگی کے ساتھ وہ کہہ رہی تھی۔ عدنان جہاں کا تہاں بیٹھا رہ گیا۔ زاویہ اب اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام رہی تھی۔ یہ بیماری نہیں ہے ادی، میری سزا ہے۔ اللہ نے بیماری کی صورت جتا دیا ہے کہ وہ ہے، سنتا، جاگتا، دیکھتا، ہر پل ہر لمحہ حاضر، مگر انسان نہیں سمجھتا ادی۔ اسے لگتا ہے کہ اس چند روزہ زندگی میں وہ جو بھی کرے گا اس سے کبھی باز پرس نہیں ہوگی۔ جانتے ہو میرا گناہ کیا ہے؟ کیسا کرب تھا اس لمحے اس کی آنکھوں میں، وہ خاموشی سے دیکھے گیا۔ تم کیسے جانو گے؟ تمہیں تو بس یہی پتہ ہے کہ میں بدکار ہوں، اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کی ہوس اور بھوک کا نشانہ بنتی ہوں۔ تمہیں میرے اس گناہ کا تو پتہ ہی نہیں جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیسا گناہ؟ اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتے ہوئے وہ اجنبیت سے بولا تھا جب زاویہ نے سر جھکا لیا۔ بہت بڑا گناہ، اللہ کے ایک بہت نیک، بہت قریبی بندے پر جھوٹے بہتان کا گناہ۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا تھا۔ زاویہ کی زبان جیسے اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں یکلخت آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ عدنان کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے وہ جیسے بے اختیار ہو گئی۔ تم مجھے معاف کر دو گے نا ادی؟ کیا بکواس ہے زاویہ، صاف صاف بتاؤ کیا کیا ہے تم نے؟ بہت برا کیا ہے میں نے، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ اسے مزید دبا گئی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سوری، میرے پاس اس وقت تمہاری پہیلیاں بوجھنے کا ٹائم نہیں ہے۔
میری بات سنو ادھی پلیز، تیزی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ جیسے تڑپی تھی۔ میں جانتی ہوں آج کے بعد تم کبھی میری شکل نہیں دیکھو گے، میرا نام لیتے ہوئے مجھے اپنے تصور میں لاتے ہوئے زمین پر تھوکو گے، مگر پھر بھی میں اب مزید اس بوجھ کے ساتھ نہیں چل سکتی ادھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ عاطف کا مرڈر ہو گیا ہے۔ 3 ماہ قبل اسے اس کی محبوبہ کے ایک اور عاشق نے زندگی سے محروم کر دیا، اور جانتے ہو اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے میرے بہکاوے میں آ کر تمہاری پاک دامن بیوی کو رسوا کیا تھا۔ وہ لڑکی جو حیا اور پاکیزگی کا سمبل ہے، اسے تمہاری زندگی سے بے دخل کر کے تمہیں بے سکون کرنے کے لیے میں نے اور عاطف نے ایک ایسا کھیل کھیلا تھا، شیطانی کھیل۔ بائیں ہاتھ سے اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے وہ یہ کیسا انکشاف کر رہی تھی۔ عدنان کو لگا جیسے اس پر ساتوں آسمان ایک ساتھ آ گرے ہوں۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر اس سے شادی کی تھی اور مجھے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے عاطف سے کہا اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو پہلے اسے میری شکست کا بدلہ لینا ہوگا۔ اس نے حامی بھر لی اور اس روز جب تم میرے پاس تھے، خراب موسم نے ہم دونوں کو تمہاری زندگی میں آگ لگانے کا موقع فراہم کر دیا۔ وہ تمہارے لیے پریشان تھی۔ عاطف نے اس سے کہا تھا تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور یہ بھی کہ تم اس کے ساتھ ہو مگر بے ہوش ہو، اسی لیے بہت سوچ کر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ تم سے پیار کرتی تھی ادھی، اسی کا فائدہ اٹھا کر ہم نے اسے بلیک میل کیا، مگر داغدار نہیں کیا، کر ہی نہیں سکے کیونکہ وہ تو اپنے رب کی پناہ میں تھی اور اس کے اسی رب نے مجھے اور عاطف کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ اپنے منصوبے میں کامیاب ہونے کے باوجود نہ وہ سکون میں تھا نہ میں۔ ہر روز ہم دونوں کو عجیب عجیب سے خواب پریشان کرتے جنہیں وہ مجھ سے شیئر کرتا اور میں اس سے، اور اب اس کی عبرت ناک موت کے بعد میں بہت ڈر گئی ہوں۔ کئی بار وہ میرے خواب میں آ کر مجھے بتا چکا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں نے جان لیا ہے ادھی کہ وہ ذات جو اپنی صفات میں رحمان اور رحیم ہے، وہی جب اپنے نافرمان بندوں کو سزا دینے پر آتا ہے تو ایسی سزا دیتا ہے کہ عبرت بنا دیتا ہے، کوئی رعایت، کوئی معافی، کسی چھوٹ کی گنجائش نہیں دیتا۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ عدنان بے حس و حرکت پتھر بنا وہیں کھڑا رہا۔ زاویہ اب اس سے معافی مانگ رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی ہی کہاں دے رہا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی مگر وہ اب بھی وہیں بیٹھا تھا۔ نظر کے سامنے اس وقت جو سین تھا اس میں شدید بارش ہو رہی تھی اور وہ بے دردی کے ساتھ اس بے جان ہوئی بے بس لڑکی کو پیٹ رہا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ سے لگنے والے زخم اس نازک بدن پر کہاں کہاں سخت ہو رہے ہیں۔ اگلے روز وہ شدید بخار میں پھنک رہی تھی، اس میں اتنی سی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ ہل کر پانی کا ایک گلاس ہی پی لیتی۔ عدنان اس وقت شدید طیش کے عالم میں گھر سے نکل گیا تھا اور پھر 3 روز کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ گوری اسی حالت میں کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ شدید نفرت کے باوجود جانے کیا سوچ کر اسے ہسپتال لے آیا اور یہیں اسے پتہ چلا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس وقت وہ اسے طلاق دے کر دوبارہ اس کے بھائی کے گھر بٹھانے کا سوچ رہا تھا مگر پھر اسے سبق سکھانے کے لیے پل پل کی اذیت دینے کا سوچ کر رک گیا۔ اس واقعے کے بعد کیا کیا نہیں کیا تھا اس نے اس کے ساتھ۔ اس وقت وہ سب کچھ سوچتے ہوئے بھی اسے وحشت ہو رہی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں اس لڑکی نے کبھی اپنی ضرورت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ وہ روز رات گئے گھر واپس لوٹتا اور وہ اجنبی شہر میں اپنی تنہائی سے نبرد آزما ہوتی اس کے لیے پوری پوری رات جاگتی رہتی، کیونکہ اس کی واپسی پر اگر وہ دروازہ کھولنے میں 5 منٹ کی تاخیر بھی کر دیتی تو وہ اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا۔ کھانا پینا تو اس نے چھوڑ ہی دیا تھا اس کے ہاتھ سے۔ ہر لمحہ اسے یہ محسوس کرواتا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہے۔ وہ کھانا کھاتی ہے نہیں کھاتی اسے خبر تھی نہ پرواہ۔ اپنی گرل فرینڈز کو آئے روز وہ گھر لے آتا تھا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے من چاہی عیاشی کر کے اسے اذیت دیتا۔ وہ سارا دن سلائی مشین پر جھکی اپنی آنکھیں پھوڑتی رہتی اور وہ یہ تک نہ پوچھتا کہ یہ مشین آئی کہاں سے ہے۔ اس کے مشاغل، اس کی مصروفیات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ 6 ماہ کے بعد جس وقت اس کی ڈلیوری کا وقت آیا وہ گھر پر نہیں تھا۔ گوری کو دروازے پر آنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے وہ درد سے تڑپتی تنہا گھر میں اپنے رب کو پکارتی رہی۔ رات گئے معمول کے مطابق جب وہ گھر واپس آیا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا دماغ پھر سنسنا اٹھا۔ صبح ساتھ والی ہمسائی نے اسے آ کر بتایا تھا، بھائی آپ کی بیوی اسپتال میں داخل ہے، رات ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ہم ان کی چیخوں پر گھبرا کر آئے تھے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے ان پر، 2 جڑواں بچے ہوئے ہیں آپ کے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ مگر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی، اس کی شریانیں غصے کی زیادتی سے پھٹ رہی تھیں۔ اس نے کیوں نہیں بتایا تھا اسے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لے کر محلے میں تماشا بنا دیا تھا۔ دل میں پڑی رنجش صرف اسے نفرت کا احساس ہی دلاتی تھی۔ گوری کی گھر واپسی کے بعد اس نے ایک نظر بھی بچوں کو دیکھا نہ اس کا حال دریافت کیا۔ زچگی کے دوران بھی وہ پوری تندہی سے اس کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی رہی تھی۔ عدنان نے سگریٹ اور شراب کا استعمال بڑھا دیا تھا اور مقصد صرف اسے تکلیف پہنچانا تھا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے مگر وہ بے نیاز تھا، اس کے پاس انہیں دینے کے لیے ایک پیار بھری نظر بھی نہیں تھی۔ گھر کے تینوں نفوس اس کی آمد پر سہم جایا کرتے تھے۔ وہ تنہا اپنے بچوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی،
ناقص خوراک، بات بات پر تشدد اور دن رات محنت نے بہت تیزی سے اس کی صحت پر اثر ڈالا تھا۔ پنڈی سے جہلم آنے کے بعد اس نے اپنا موبائل نمبر بھی تبدیل کر لیا تھا، جس سے ہمدانی پیلس اور شہروز دونوں کا رابطہ ہی اس سے کٹ گیا۔ بوسیدہ سے گھر کا کرایہ بھی زیادہ تر گوری ہی ادا کرتی تھی، مگر پھر بھی اس کے لبوں پر کوئی گلہ نہیں تھا۔ عدنان کی خدمت اور فرما برداری میں ایک دن کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اس کا ہر کام شوق اور محبت سے کرتی تھی۔ گزرے 5 سالوں میں اس نے کبھی عدنان کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اسے یاد کرنے سے بھی اس کی کوئی خطا، کوئی شکایت، کوئی بدتمیزی یاد نہیں آئی تھی۔ قطرہ قطرہ دل سے بدگمانی اور نفرت کی برف پگھلتی رہی اور وہ بے آواز روتا وہیں بیٹھا رہا۔ صبح 4 بجے کے قریب اس کی گھر واپسی ہوئی تو گوری اپنے بستر پر اپنی بیٹی کو گود میں لیے رو رہی تھی۔ گرم چادر میں لپٹا اس کا پرنور چہرہ آنسوؤں سے بری طرح بھیگا تھا۔ وہ سست روی سے قدم اٹھاتا اس کے قریب چلا آیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ بھاری بوجھل لہجے میں ایک مدت کے بعد اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ حیران ہی تو رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے؟ اس کے ٹکر ٹکر دیکھنے پر جھک کر اس نے اپنی بیٹی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر پریشان ہو اٹھا۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، تمہیں بتانا تو چاہیے تھا مجھے۔ گوری کو لگا جیسے وہ نشے میں ہے، مگر نشے میں بھی مدت ہوئی اس شخص نے اسے مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی، جبکہ وہ اب اپنی بیٹی کو اس کی گود سے اٹھا رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں اسے، تم پریشان نہ ہو۔ اسے پریشان نہ ہونے کی تلقین کر کے وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ بچی کے چیک اپ کے بعد جب وہ واپس آیا، گوری جائے نماز پر بیٹھی دعا میں ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی۔ وہ بچی کو بیڈ پر لٹانے کے بعد اس کے برابر میں ہی نیم دراز ہو گیا۔ ہمنا اب ٹھیک ہے گوری، تھوڑی دیر میں بخار اتر جائے گا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کی تسلی کے جواب میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ اسی صبح اس نے عدنان کو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کھیلتے اور انہیں پیار کرتے دیکھا۔ وہ حیران ہی تو رہ گئی۔ اس سے زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی جب اس نے خود اسے ناشتہ بنانے کے لیے کہا۔ گوری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ آٹا ختم ہوئے تیسرا دن تھا۔ اس نے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھا بن چائے کے ساتھ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ چونکا تھا اور پھر گوری کے سپاٹ چہرے پر نگاہ ڈالنے کے بعد اس کا دل چاہا وہ کہیں ڈوب کر مر جائے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی جو زندگی کے سفر میں اس کی ہمسفر بنے گی، وہ اسے اتنی بدحال زندگی دے گا۔ مارے شرمندگی کے وہ اس کے سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکا۔ ساری رات کے رت جگے کے بعد اگلی صبح بنا روز کی طرح لمبی تان کر سوئے وہ جاب کی تلاش میں نکل گیا تھا۔ آفس سے اپنے ضروری ڈاکیومنٹس اٹھانے کے بعد اپنے ایک دوست کی کمپنی میں ہی اس کی جاب کا بندوبست ہو گیا۔ اپنے آفس سے ڈاکیومنٹس فوری پہنچانے کی ڈیوٹی اس نے پنڈی میں مقیم اپنے ایک دوست کے سپرد کر دی تھی۔ اگلے روز اسے 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ بھی مل گئی، جس سے گھر واپسی پر وہ روزمرہ استعمال کی ڈھیروں چیزیں اٹھا لایا۔ گوری دروازہ کھولتے ہی حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ صرف ایک رات میں کیا سے کیا ہو کر رہ گیا تھا وہ شخص، کتنا بدل گیا تھا۔ اس کے سہمے سہمے بچے اب اپنے باپ کا پیار پا کر کھل کر مسکرانے لگے تھے۔ کیسا معجزہ کر دیا تھا اس کے پاک رب نے۔ وہ اپنے ایک ایک آنسو میں اس کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی تھی۔ کتنا پیارا اور بھرپور منظر تھا جس میں وہ اپنے بچوں کو چیزیں نکال نکال کر تھما رہا تھا اور وہ خوش ہو رہے تھے۔ وہ دور کھڑی دیکھتی رہی۔ رات کا کھانا عدنان باہر سے لے آیا تھا اور اس رات سب نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ گوری کھانے کے بعد کام کاج سے فارغ ہو کر آئی تو اس کے دونوں بچے عدنان کے پہلو میں اس کے بازو پر سو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ سرد ہاتھ دوپٹے کے پلو سے خشک کرتے ہوئے اس نے زمین پر بیٹھ کر عدنان کے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ اس کی ابھی ابھی آنکھ لگی تھی۔ گوری کے پاؤں پکڑنے پر فوراً اس کی آنکھ کھلی اور وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ فوراً سے پیشتر اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ گوری نے سر جھکا لیا۔ اس کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ عدنان، آپ نے بچوں کو ان کا باپ لوٹا دیا۔ ایک اور شرمندگی۔ رخ پھیر کر اس نے ایک نظر بچوں پر ڈالی، پھر آہستہ سے چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گوری کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے لے کر باہر برآمدے میں آ بیٹھا۔ کس مٹی کی بنی ہو تم؟ وہ شخص جس نے ہمیشہ تمہاری تذلیل کی، تمہیں دکھ دیے، غلط سمجھا، تم اسی کے پیر چھو رہی ہو۔ تمہیں نفرت نہیں ہوئی اس شخص سے؟ نہیں۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ ٹوٹتے آنسوؤں کے موتیوں کے ساتھ اس نے رخ پھیرا تھا۔ عدنان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ دائیں ہاتھ سے اس نے گوری کا سر پکڑتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں اتنی اچھی ہمسفر کے قابل نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں بھی نمی تھی۔ گوری کو لگا اس کی ساری دعائیں مستجاب ہو گئی ہوں۔ اس کا گھر مکمل ہو گیا تھا۔ وہ عدنان کے ہاتھ تھامے بیٹھی روتی رہی۔ آنے والے دنوں میں عدنان نے اس کے لیے خود کو سرتا پیر بدل لیا تھا۔ نہ کوئی معافی تلافی کا سلسلہ ہوا تھا، نہ کول و قرار کا۔ بس خاموشی سے گوری کی طرح اس نے بھی قربانیاں دینی شروع کر دی تھیں۔
وہ ڈبل شفٹ میں کام کر رہا تھا۔ امیر کبیر باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود عام ورکرز کی طرح دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے خود کو خوار کر رہا تھا۔ شراب اور شباب اس کی ہڈیوں میں رچ بس گئے تھے۔ بہت مشکل تھا ان دونوں چیزوں سے چھٹکارا، مگر پھر بھی اس نے یہ دونوں چیزیں خود پر حرام کر لی تھیں۔ صرف گوری کے لیے اس نے خود کو اذیت کی سولی پر چڑھا دیا تھا۔ جو ہی وہ آفس سے تھک کر گھر واپس آتا، گوری سب کام چھوڑ کر اس کے آگے پیچھے ہو جاتی۔ وہ جو ماں کی وفات کے بعد محبتوں کو ترس گیا تھا، اکیلے پن اور اپنوں کی بے حسی نے جسے بد سے بدتر بنا دیا تھا، اسی بدتر انسان کو وہ اپنی قربانیوں اور محبتوں سے صحیح معنوں میں انسان بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بھلے وہ دنیا میں کسی کے لیے بھی اہم نہیں تھا، مگر وہ لڑکی جس نے بد سے بدتر حالات میں بھی اس سے کنارہ کشی نہیں کی تھی، وہ اس کے لیے اہم تھا۔ اگر اس کے سر میں معمولی سا درد ہوتا تو وہ اس کے لیے ساری ساری رات بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی نفرت کے باوجود وہ اس کا سر دبانا، اس کا خیال رکھنا نہیں بھولتی تھی۔ اب جیسے جیسے اسے یاد آتا تھا، اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ خود کو ختم کر لے۔ وہ لڑکی اپنی وفاؤں کے ساتھ سرخرو رہی تھی، مگر وہ اپنی تمام تر نفرتوں کے ساتھ ہار گیا تھا۔ ہار بھی ایسی کہ نظریں ملا کر معافی مانگنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس روز وہ ابھی آفس سے گھر واپس آیا ہی تھا کہ سامنے طلال ہمدانی صاحب کو بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے ساتھ ریان اور اس کی بھابھی بھی تھیں۔ صد شکر کہ گوری کا حلیہ قابل قبول تھا، ورنہ وہ ان کے سامنے آنے کے قابل نہ رہتا۔ اس کے دونوں بچے اس کی آمد کی خبر پاتے ہی اس کے قریب لپک آئے تھے۔ وہ شرمندہ شرمندہ سا دونوں کو بازوؤں میں اٹھا کر آگے آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ طلال صاحب اسے گلے لگانے کے لیے اٹھے تھے۔ اس نے بچوں کو نیچے اتار دیا۔ ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ کیسا ہو سکتا ہوں؟ جس شخص کے بڑھاپے میں اس کا جوان بیٹا نافرمان ہو کر اس کے گھر سے نکل آئے، وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ سوری پاپا، سر جھکا کر اس شخص نے سوری کی تھی جسے سر جھکانا آتا ہی نہیں تھا۔ طلال صاحب کا دل خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ اب تو معاف کر دو بیٹا، ایک عمر ہو گئی مخالف رستوں پر چلتے چلتے۔ میں بوڑھا ہوں، ہار مان لیتا ہوں، مجھے معاف کر دو ان سب غلطیوں کے لیے جو دانستہ یا نادانستہ مجھ سے سرزد ہوئی ہیں۔ نہیں پاپا، ایسا مت کہیے، میں نے بھی بہت تنگ کیا ہے آپ کو۔ اولاد تنگ کرتی ہے، مگر ماں باپ کبھی سزا نہیں دیتے انہیں، نہ کنارہ کشی کرتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا تھا یوں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو کر تم ہماری زندگیوں سے نکل جاؤ گے؟ اور یوں چھپ کر دوستوں سے ڈاکیومنٹس منگواتے ہوئے کیا ہم تمہارا سراغ نہیں لگا پائیں گے؟ بولو۔ میں شرمندہ ہوں پاپا۔ شرمندہ کے بچے، اب چلو گھر۔ میں نے اپنے سارے بچوں میں اپنی جائیداد تقسیم کر دی ہے۔ تمہارے لیے بھی بہت پیارا گھر بنوایا ہے، اپنے گھر میں تو چلو گے نا؟ وہ اس کی ضد اور غصے سے اچھی طرح واقف تھے، تبھی حل نکال کر آئے تھے۔ وہ مزید شرمندہ ہو گیا۔ واپسی کے سفر میں ریان گوری کے ساتھ لگا اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اداس تھا۔ رات تک وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ دیدہ زیب پتھر سے تعمیر کیا گیا گھر واقعی اپنی خوبصورتی میں آپ مثال تھا۔ زندگی میں پہلی بار عدنان اپنے گھر والوں کی محبت دیکھ رہا تھا۔ اس کے بھائی اس کے بچوں سے پیار کر رہے تھے، باپ اور بھابیاں گوری کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ وہ خوش تھا، بے پناہ خوش۔ اسی کے اصرار پر گوری نے اپنی پرانی اکیڈمی دوبارہ جوائن کر لی تھی۔ عدنان نے بھی بھائیوں کے ساتھ ہی آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ شہروز کے 2-3 چکر بھی لگ گئے تھے۔ وہ اس کے لیے بہت فکر مند رہا تھا۔ گزرے دنوں میں روح اور جسم پر جتنے زخم لگے تھے جیسے سب مٹ گئے تھے۔ اس روز اسے شہروز کے گھر سے واپسی پر خاصی تاخیر ہو گئی تھی۔ عدنان آفس سے واپس آ چکا تھا۔ اس کے دونوں بچے اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے۔ وہ پریشان اور شرمندہ سی سیدھی اپنے بچوں کے پاس آئی تھی، مگر ملازمہ کے بقول انہیں عدنان نے کھانا کھلا کر سلا دیا تھا۔ تبھی وہ چادر اور جوتے اتارتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ عدنان آفس سے واپسی کے بعد ٹی وی دیکھتے ہوئے سو چکا تھا۔ اس نے اب تک نہ لباس تبدیل کرنے کی زحمت گوارا کی تھی، نہ جوتے اتارنے کی۔ شاید کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ عدنان کے پیروں سے اس کے جوتے اور موزے الگ کرنے کے بعد اب وہ اس پر جھکی اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی، تبھی عدنان نے تیزی سے بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کرتے ہوئے اسے خود پر گرا لیا۔ اتنی دیر کر دی واپسی میں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں انتظار کر رہا ہوں گا۔ گوری اس کی اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی گھبرا گئی۔ سوری، بھائی کھانے پر اصرار کر رہے تھے، پھر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میرا خیال تھا آپ آفس سے واپسی پر لینے آ جائیں گے، مگر آپ نہیں آئے۔ اچھا تم نے ویٹ کیا تھا میرا؟ گوری کی بے ترتیب دھڑکنیں اس کے اندر طوفان بپا کر رہی تھی۔ جی کیا تھا، مگر پھر خود ہی آ گئی کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے۔ اچھا، اور کیا کیا جانتی ہو تم؟ بہت کچھ۔ اسے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، مگر عدنان نے گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ مثلاً میں آپ کی نظر میں نیک لڑکی نہیں ہوں، باکردار بھی نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت کے کرم سے مجھ پر اور میرے بچوں پر ترس کھا کر میرا ہر قصور معاف کر دیا، مگر میں جانتی ہوں آپ کے دل میں میری عزت نہیں ہے۔ اور وہ اس کے کندھے پر سر جھکائے شکایت کر رہی تھی۔ اور کچھ نہیں۔ اب شاید وہ رونے لگی تھی۔
وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ جب میری تم سے شادی ہوئی تم جانتی تھی میں بد کردار ہوں، تم نے مجھے قبول کیا، کیوں؟ پچھلے 5 سالوں میں تمہاری نظروں کے سامنے میں نے ہر طرح کی عیاشی کی، پھر بھی تم نے مجھے نہیں چھوڑا، کیوں؟ کیا میں سمجھ لوں کہ تم بھی مجھ پر ترس کھا رہی ہو؟ تم پاک دامن ہو گوری، پچھلے سالوں میں یہ بات اپنے عمل سے ثابت کی ہے تم نے۔ میں کیا ہوں، ایک بد کردار عیاش شخص؟ تمہاری پاکیزگی میرے بہتان سے متاثر ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں، سونے کو لاکھ پیتل کہتے اور سمجھتے رہو، اس کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے تم سے کہا تھا اگر میں گناہ گار ہوں تو تم کیسے نیک ہو سکتی ہو، مگر میرے رب نے مجھے دکھا دیا تم نیک ہو، تو اس نے تمہاری پارسائی مجھ پر ثابت کر کے مجھے بھی برائی سے بیزار کر دیا۔ یہی کرشمے ہیں اس کے، مگر کیا میں اس قابل ہوں گوری کہ میں تم سے اپنی ہر غلط حرکت کی معافی مانگوں اور تم مجھے معاف کر دو؟ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، اس لیے میں نے تم سے معافی نہیں مانگی، مگر اس کے باوجود کیا تمہارے دل میں میری عزت نہیں ہے؟ کتنی وضاحت کے ساتھ اس نے اسے معتبر کیا تھا، وہ اور شدت سے رو پڑی۔ تم میری جان ہو گوری، اور جان جسم کے لیے لازم ہوتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی بدصورت اور کٹی پھٹی کیوں نہ ہو۔ گوری کے بال سہلاتے ہوئے وہ اسے خود میں جذب کر رہا تھا۔ گوری کو لگا ایک عمر تپتے سورج کے تلے جلتے رہنے کے بعد اسے گھنی ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہو گئی ہو۔ رو لو آج جتنا رونا ہے، کیونکہ آج کے بعد کبھی ان آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کروں گا۔ جو وقت گزر گیا میں اسے واپس نہیں لا سکتا، مگر جو وقت دسترس میں ہے اسے خوبصورت ضرور بنا سکتا ہوں۔ بس تم مجھے معاف کر دینا گوری، پلیز۔ طلال صاحب نے ٹھیک کہا تھا، وہ محبتوں کا ترسا ہوا ایک حساس شخص تھا، جس کی تلخیوں اور محرومیوں کو گوری کی محبت اور توجہ نے مٹا دیا تھا۔ اب اسے کوئی احساس محرومی نہیں تھا، شاید تبھی وہ شراب اور شباب کی محفلوں کی راہ بھول گیا تھا۔ گوری نے آنسو پہنچتے ہوئے اس سے سینے سے سر اٹھایا، پھر انتہائی محبت سے اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ عدی، آپ میرا ایمان ہو اور اللہ رہتی سانسوں تک میرے ایمان کو سلامت رکھے۔ اس کی محبت کے اظہار نے اسے مزید بے تاب کر دیا تھا۔ خوشبو بکھیرتی رات کے ان پرسکون لمحوں نے الجھی ہوئی کہانی کے 2 اور خوبصورت کرداروں کو نئی زندگی بخش دی تھی۔ اذلان اور میرال حسن کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ اس روز مہندی کی رسم تھی اور حسن پیلس کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ سائقہ اور امامہ دونوں کام میں پیش تھیں، مگر دونوں کے دل ہی بجھے ہوئے تھے۔ شجاع کے بقول وہ اپنی دوسری شادی کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عباد کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ اس نے دانستہ بھی سائقہ سے سامنا ہونے کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ ایک عجیب سی چپ اور بیگانگی کا تاثر ملتا تھا اس کے چہرے پر۔ کتنے دن ہوئے اس نے اس کا ذکر بھی نہیں سنا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس تقریب میں بھی نہیں آئے گا، مگر وہ آ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو اور گرے کرتا شلوار میں اذلان کے ساتھ کھڑا وہ شخص یقیناً عباد یاور ہی تھا۔ سائقہ کا دل اسے دیکھ کر بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ آنے والے مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف تھی، مگر عباد کو دیکھنے کے بعد ایک عجیب سی کپکپاہٹ اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ کسی خاتون سے الیکس لیک کے بعد سٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی تھام لی۔ سائقہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ بات سنو میری۔ عباد یاور اس کے پہلو میں کھڑا، چہرے پر عجیب سی سنجیدگی طاری کیے اس سے کہہ رہا تھا۔ سائقہ سے نظر اٹھا کر اسے دیکھنا محال ہو گیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ چھوڑ دوں گا، مگر اپنے سوال کا جواب لے کر۔ میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں، تمہارے پاس ہی میرے ہر سوال کا جواب ہے، عجیب ضدی سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے سائیڈ پر لے آیا تھا۔ سائقہ نے دیکھا اس کی آنکھوں کے گوشوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ تم نے دولت کے لیے مجھے چھوڑا تھا نا؟ مجھے بتاؤ اذلان حیدر کو کس کے لیے چھوڑا ہے؟ اس کی شادی کسی اور لڑکی سے کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اس سے بھی امیر مل گیا ہے کوئی؟ ہاں۔ وہ جتنا جذباتی ہو رہا تھا سائقہ کے لہجے میں اتنا ہی ٹھہراؤ تھا، تبھی وہ سلگ اٹھا۔ بکواس کرتی ہو تم، میں جان گیا ہوں اذلان حیدر سے تمہارا کوئی افیئر نہیں تھا۔ تم کس سے بھاگ رہی ہو سائقہ، اور کیوں؟ میرا بازو چھوڑیں پلیز، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ تو ٹھیک ہے، میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتی تو مجھے مرتے ہوئے تو دیکھ سکتی ہو، ہے نا؟ نم آنکھوں کے گوشوں میں ہلکی سی سرخی جھلکی تھی، وہ دہل کر رہ گئی۔ نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ سب کیا ہے سائقہ؟ خدا کا واسطہ ہے تمہیں ترس کھاؤ مجھ پر۔ کتنے سال ہو گئے مجھے اذیت کی سولی پر لٹکے ہوئے، اور کتنی سزا دوگی مجھے میری چاہت کی؟ وہ شخص بھی روحانسا ہو رہا تھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، یاور سعید صاحب اچانک وہاں آ کھڑے ہوئے۔ سائقہ انہیں مقابل پا کر حیران رہ گئی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ ٹھیک ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا جواب دے۔ عباد رخ پھیر گیا تھا۔ یاور سعید صاحب اب اس سے کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں بیٹے آپ بہت خوددار لڑکی ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے کیے کی سزا بھگت رہا ہے، مگر میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ چاہوں تو اب بھی زبردستی اس کے سر پر صحرا سجا سکتا ہوں، کسی بھی امیر سے امیر تر لڑکی کو بہو بنا کر اپنے گھر لا سکتا ہوں، مگر اس سے کیا ہوگا؟ میرے اکلوتے فرما بردار بیٹے کا دل اس کی زندگی اجڑ کر رہ جائے گی۔
یہ رشتہ تو نبھائے گا، مگر یوں جیسے کوئی گلے میں پھندا پڑا ڈھول زبردستی بجاتا ہے۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے بیٹے، اسے اس کے گھمنڈی باپ کی خطا کی سزا مت دو۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرے بیٹے کو اپنا لو پلیز۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ امیر کبیر شخص کبھی یوں اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ سکتا ہے۔ تبھی وہ سن رہ گئی تھی۔ عباد اب تڑپ کر اپنے باپ کے بندھے ہوئے ہاتھ چوم رہا تھا۔ نہیں پاپا پلیز ایسا مت کریں۔ میں نے اس بچی کے ساتھ جو کیا ہے عباد، یہ اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ذلیل کیا تھا میں نے اسے، مگر اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بچی میرے بیٹے کی زندگی میں اتنی خاص ہے۔ ان کے انکشاف پر عباد جہاں حیران ہوا تھا، وہیں سائقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یاور سعید صاحب اب اس کے گھر والوں سے مل رہے تھے، جبکہ وہ عباد کے پہلو میں کھڑی رو رہی تھی۔ کوئی یوں بھی کرتا ہے سائقہ؟ پچھلے 5 سالوں میں ایک بار بھی تمہیں مجھ پر اور خود پر ترس نہیں آیا؟ مجھ سے شیئر تو کرتی، میں معافی مانگ لیتا تم سے، چھوڑ دیتا سب کچھ تمہارے لیے، مگر اتنی اذیت تو نہ سہنی پڑتی۔ وہ بے حد دل برداشتہ تھا۔ وہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی رہی۔ سامنے اسٹیج پر اب رسم حنا ہو رہی تھی۔ عباد نے چپکے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری مما تم سے ملنے کے لیے بہت بیتاب ہیں۔ بطول آنٹی کی طرح انہیں بھی اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجانے اور اس کے بچوں کو گود میں کھلانے کا بڑا شوق ہے۔ ملو گی مما سے؟ جی نہیں، ایویں نہیں، جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ اب اذیت کے حصار سے نکل رہا تھا۔ سائقہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکان بکھر گئی۔ کل میں غریب تھی تو آپ کے والدین نے مجھے حقیر جان کر ٹھکرا دیا، کیوں جیسے میرے سینے میں دل ہی نہ ہو۔ آج میرے پاس بھی دولت ہے، کوئی بھی امیر سے امیر خوبصورت شخص میرا ہمسفر بن سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کی بدگمانیاں بھی دھل گئیں اور آپ کے پاپا کو بھی اپنے غلط سلوک کا احساس ہو گیا۔ واہ! اس کا لہجہ طنز سے خالی نہیں تھا۔ عباد کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا ہو۔ فوراً سے پیشتر اس نے سائقہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہاں بالکل صحیح جج کیا ہے تم نے مجھے۔ 5 سال تک تمہارے امیر ہونے کا انتظار ہی تو کر رہا تھا میں، مگر تم نے صحیح کہا، اب تو کوئی بھی امیر کبیر خوبصورت شخص تمہارا ہاتھ تھام سکتا ہے۔ اب مجھے تمہاری طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ٹوٹے بکھرے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ آگے بڑھا تھا جب سائقہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اتنا کچھ سہا، تم صرف ایک طنز نہیں سہ سکے۔ یہ طنز نہیں، میری خودداری پر چوٹ ہے۔ چوٹ تو میری خودداری پر بھی بار بار لگی ہے، پھر بھی میں تمہیں چاہنے سے باز نہیں رہ سکی۔ جب بھی تمہیں بھلانے کا سوچا دل کٹ کر رہ گیا۔ مجھے بتاؤ عباد، جس کے پاس دولت نہ ہو کیا وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا، کسی کو پا نہیں سکتا؟ لوگ محبت کو دولت کے ترازو میں کیوں تولتے ہیں؟ مجھے لوگوں کا نہیں پتا سائقہ، میں تم سے صرف اپنی اور تمہاری بات کروں گا۔ وہ لڑکی جو بچپن سے میرے نام سے منسوب تھی، میں نے اسے چھوڑ دیا، صرف اس لڑکی کے لیے جو دولت مند نہیں تھی، مگر میرے دل کی خوشی تھی۔ اب بھی میرا دل صرف اسی لڑکی کی رفاقت کا طلبگار ہے جو اپنی خودی پر حرف نہیں آنے دیتی۔ دولت بہت ہے میرے پاس، خدا کے واسطے اپنے اور میرے درمیان اس چیز کو مت لاؤ۔ سائقہ جانتی تھی وہ جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تبھی بھیگی پلکوں کے ساتھ وہ مسکرائی تھی۔ ایک شرط پر نہیں لاؤں گی۔ کیا؟ وہ چونکا تھا۔ سائقہ نے اس کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ اس شرط پر کہ تمہاری زندگی میں کبھی سائقہ احمد کی جگہ کوئی اور لڑکی نہیں آئے گی۔ نمبر 2، تم شادی کے بعد میری ہر بات مانو گے، گھر کے سارے کاموں میں برابر کی مدد کرواؤ گے۔ اقرار کے انوکھے انداز پر وہ مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 والا پوائنٹ منظور ہے، مگر نمبر 1 والا؟ کان کھجا کر جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے وہ مسکرایا تھا، تبھی سائقہ نے اس کے شانے پر زور سے مکہ رسید کر دیا۔ جان لے لوں گی تمہاری، اب ایسا سوچا بھی تو۔ کیوں، تم نے جو 5 سال ترسایا ہے اس کا حساب نہیں لینا؟ نہیں، ایویں نہیں۔ اب اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سائقہ مسکرا دی۔ اگلے پل وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی ماں سے ملوا رہا تھا۔ ماما، یہ سائقہ ہے، وہی سنگ دل لڑکی جس نے 5 سال سے آپ کے بیٹے کو سولی پر لٹکا رکھا ہے۔ کیا خیال ہے ساس بن کر اگلے پچھلے سارے حساب کلیئر نہ کر لیں؟ نہیں، کیونکہ یہ واقعی بہت پیاری بچی ہے۔ اگر اس کے لیے تم نے 5 سال انتظار کیا ہے تو بالکل ٹھیک کیا ہے۔ وہ کب سے ان دونوں کو کونے میں کھڑا دیکھ رہی تھیں، تبھی بے حد مسرور انداز میں سائقہ کا گال تھپ تھپاتے ہوئے خوش ہوئی تھیں۔ عباد ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ یہ چیٹنگ ہے مما، ابھی بہو بھی نہیں بنی اور بیٹے سے زیادہ پیاری ہو گئی۔ تم دونوں ہی بہت پیارے ہو مجھے۔ پھر ٹھیک ہے۔ وہ خوش تھا، بے پناہ خوش۔ سامنے اسٹیج پر امامہ میرال اور اذلان کے ساتھ کسی بحث میں مصروف تھی، جبکہ اذلان عباد کی طرف دیکھ کر بائیں آنکھ شرارت سے دباتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ عباد نے جواب میں اسے سیلوٹ پیش کر دیا۔ چلو۔ اگلے ہی پل وہ پھر سائقہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ کہاں؟ جہاں میرا دل چاہے لے کر جاؤں۔ تم پوچھنے والی کون ہوتی ہو؟ ہاں؟ پیار سے چٹکی میں اس کی ناک دباتے ہوئے اس نے اس کے بال بکھیرے تھے۔ ویسے ابھی ہم مارکیٹ چل رہے ہیں انگیجمنٹ رنگ لینے اور تھوڑی سی تمہاری شاپنگ کرنے، مگر کوئی اگر مگر نہیں۔ مسز یاور کو بتا کر اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ اسے باہر لے آیا تھا، جہاں سینکڑوں روشن ستاروں کے جھرمٹ میں جگمگاتا چاند اپنے اکیلے پن کو یکسر نظر انداز کیے ان دونوں کے ملن پر مسرور ہو رہا تھا۔
سائقہ عباد یاور کے ساتھ اس کی شاندار گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مسکرا دی۔ بے شک اس کے رب نے عباد یاور جیسے خوبصورت اور پرخلوص ہمسفر کی صورت اس کی زندگی کے تمام دکھوں اور محرومیوں کا ازالہ کر دیا تھا۔ شاہ، میرے بیٹے کو ہوش تو آ جائے گا نا؟ چاند کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا مگر وہ ابھی ہوش میں نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے شہروز کے قریب آئی تھی۔ شہروز نے پلٹ کر ایک نظر اس کے آنسوں سے تر چہرے پر ڈالی، پھر خفگی سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ پتہ نہیں کیوں، آپ ڈاکٹر سے پتہ کریں نا وہ کیا کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں، اور پلیز تم یہ پریشان ہونے کا ڈرامہ بند کر کے جاؤ جہاں سے آئی ہو۔ میں نہیں چاہتا میرے بیٹے کی وجہ سے تمہاری انا یا خودداری پر کوئی حرف آئے۔ کیسی انا، کیسی خودداری؟ پچھلے 5 سال سے پل پل مجھے یہ محسوس ہوتا رہا ہے جیسے میرے اندر کچھ چل رہا ہے۔ پلیز شہروز، مجھے معاف۔ جسٹ شٹ اپ۔ اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ دہاڑ کر اسے چپ کراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ انوشا کو لگا جیسے اس کے وجود پر منو بوجھ آ پڑا ہو۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی مگر وہ سوئی نہیں تھی۔ زیر لب مختلف قرآنی آیات کا ورد کرتی وہ چاند کے پہلو میں بیٹھی اس پر بار بار پھونک رہی تھی۔ شہروز خود بھی جاگ رہا تھا، کبھی ڈرپ چیک کرتے ہوئے، کبھی دوائیوں کو ترتیب دیتے ہوئے۔ گاہے بگاہے اس کی نظر انوشا رحمان پر پڑتی اور پلٹ آتی۔ واقعی پچھلے 5 سالوں نے ان دونوں کو بہت تھکا دیا تھا۔ چاند کی ڈرپ اتر جانے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھا تھا جب انوشا آنسوں سے تر چہرہ رگڑتے ہوئے اس کے قریب نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی پل شہروز کے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے۔ شہروز پلیز، مجھے معاف کر دو پلیز۔ آنسوؤں سے اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا۔ شہروز نے فوری ہاتھ اس کی گرفت سے نکال لیے۔ تمہیں معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے انوشا رحمان، بہت اذیت دی ہے تم نے مجھے، ایک طرح سے کچھ نہیں رہنے دیا تم نے میرے پاس، اب معافی نہیں پلیز۔ رو کر عاجزی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا سر شہروز کی گود میں رکھ دیا تھا مگر وہ خاموش بیٹھا رہا۔ انوشا کی کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ یوں ہی اس کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کب سویا تھا۔ چاند کو ہوش آ گیا تھا اور اب پھر سے اسے پکار رہا تھا۔ انوشا آنکھ کھلتے ہی اس کی طرف لپکی تھی۔ چاند، میری جان، مما آپ کے پاس ہیں، دیکھو مما۔ دوسری طرف چاند کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شہروز کی آنکھ بھی کھل چکی تھی، وہ دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی طرح چاند بھی انوشا سے خفا تھا مگر اس نے اسے منا لیا تھا۔ کچھ رشتوں کی اہمیت واضح ہونے کے لیے وقت شرط ہوتا ہے۔ انوشا کے لیے شہروز اور چاند کا رشتہ بھی ایسا ہی تھا۔ گزرے 5 سالوں میں ایک بہترین استاد کی طرح زندگی نے اسے وہ سبق یاد کروائے تھے کہ وہ آخری سانس تک بھولنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ اس روز چاند کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ 5 سال کے بعد شہروز نے اسے بہت خوش اور مطمئن دیکھا تھا۔ شاید وہ اسے سونے کا نوالا کھلا کر بھی اس کی زندگی میں ماں کی کمی کو پورا نہیں کر سکا تھا۔ کمرے سے گاڑی تک وہ چاند کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لایا تھا، پھر سہولت سے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ اس کی ٹانگ کا زخم ابھی ہرا تھا۔ انوشا دل گرفتہ سے اس کی چیزیں سمیٹتی پیچھے ہی چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد دواؤں کے زیر اثر چاند کی آنکھ لگ گئی تھی۔ شہروز ہنوز چہرے پر سنجیدگی طاری کیے ڈرائیو کرتا رہا۔ کل رات صبا کی کال آئی تھی اور اس نے انوشا کے اس کے پاس گزرے 5 سال کا سارا احوال اسے کہہ سنایا تھا مگر وہ پھر بھی خاموش تھا، اور یہی خاموشی انوشا کے اضطراب کو بڑھا رہی تھی۔ میرے بیٹے نے مجھے معاف کر دیا ہے، آپ نہیں کریں گے؟ نہیں، سپاٹ چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے گیئر بدلا تھا، تبھی انوشا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شہروز جیسے فریز ہو کر رہ گیا تھا۔ مردے کی طرح اکڑی رہنے والی وہ لڑکی بھلا یوں منانا کب سیکھ گئی؟ وہ ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ انوشا نے اس کے کندھے سے ٹیک لگاتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ کب تک معاف نہیں کریں گے؟ وہ خاموش رہا تھا۔ آئی پرامس، میں آپ کے سارے قرض اتار دوں گی۔ پچھلے 5 سالوں میں بہت پیسے جمع کیے ہیں میں نے۔ صرف اسے چڑھانے کے لیے، بولنے پر مجبور کرنے کی خاطر اس نے کہا تھا۔ جواب میں وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ گھر چل رہے ہیں نا؟ سارے حساب ہی بے باک کروں گا، بے فکر رہو۔ وہ مسکرائی تھی اور شہروز نے ایک مدت کے بعد اس لڑکی کے لبوں پر پھول بکھرے دیکھ کر بے حد اطمینان محسوس کیا تھا۔ جو سبق وہ اسے نہیں سکھا سکا تھا وقت نے سکھا دیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر دھرا اپنا ہاتھ اٹھا رہی تھی جب شہروز نے فوری اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ بڑے قرض واجب ہیں تم پر، آج لگ جائے گا پتہ۔ پل میں موڈ بدلتے ہوئے اس نے جھک کر انوشا کا سرد ہاتھ چوما تھا۔ عین اسی لمحے سائیڈ سے موٹر سائیکل سوار نکلا اور گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ انوشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اف، ڈرائیو تو دھیان سے کریں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا خمار ہو گیا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ گھر پہنچ جائیں، بخیر و عافیت اتارتی ہوں سارا خمار، اس نے دھمکی لگائی تھی۔ پکی بات ہے، اتارو گی نا؟ اس کے الفاظ کو انجوائے کرتے ہوئے وہ اب شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ انوشا نے جواب میں نظریں چراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہلکا سا مکہ رسید کر دیا۔ ایک مدت کے بعد زندگی سے اس کی صلح ہوئی تھی، وہ زندگی کے جس کے سارے کردار پتھر تھے،
مگر اب وہ پتھر نہیں رہی تھی۔ ثابت قدم چاہنے والے ہمسفر نے بالآخر اس پتھر کو پگھلا دیا تھا۔ اب تک ہوئے تمام نقصان کو فراموش کرتے ہوئے اس نے پھر سے شہروز کے کندھے پر سر رکھا اور سکون سے پلکیں موند لیں کہ اب محبت کی اس راوی نے چین ہی چین لکھنا تھا۔ میرال کی مہندی کی تقریب جاری تھی۔ امامہ تھوڑی دیر ہنسی مزاح کے بعد اسٹیج سے اتر آئی۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ پچھلے کئی روز سے اسے ہلکا ہلکا بخار اور کھانسی بھی رہنے لگی تھی، شاید تب سے ہی جب سے شجاع نے اسے کسی دوسری لڑکی میں اپنی دلچسپی کا بتایا تھا۔ اس تقریب کے لیے بھی وہ نہیں آیا تھا۔ ہزار سوچیں تھی جو اس کا دل کاٹ رہی تھی۔ وہ کیا کر رہا تھا، اس کی کیا مصروفیات ہوں گی، کیسے کیسے ازدہے ذہن و دل کو ڈس رہے تھے۔ جانے دل بے ایمان کو ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ درد سے پھٹتے سر کو سکون دینے کے لیے وہ چائے بنانے کچن میں آئی تھی جب اچانک اس کے سیل فون پر فائزہ آپا کی کال آ گئی۔ السلام علیکم، آپا کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، تم کہاں ہو؟ خیریت؟ خیریت ہی کا تو پتہ کرنا تھا، شجاع پر حملہ ہو گیا، وہ ہسپتال میں بری طرح زخمی ہے۔ واٹ؟ امامہ کو لگا جیسے اچانک زمین اس کے پاؤں تلے سے سرک گئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپا؟ مجھے اطلاع ملی ہے امامہ، میری شجاع سے بات نہیں ہوئی، پلیز تم پتہ کرو وہ کیسا ہے۔ جی میں پتہ کرتی ہوں۔ اس کے حواس پل میں ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ گھر میں سب خوشیاں منا رہے تھے۔ ایک مدت کے بعد حسن پیلس کے مکینوں کو خوشی نصیب ہوئی تھی، مگر اس کی قسمت کی نحوست نے پھر اسے عجیب امتحان میں ڈال دیا تھا۔ کچھ پل کشمکش کے بعد وہ بنا کسی کو کچھ بتائے وہیں کچن میں کھڑی ملازمہ کو ضروری کام کا بتا کر ڈرائیور کے ساتھ شاہ پیلس آ گئی تھی کہ یہیں سے شجاع کے بارے میں کچھ خبر مل سکتی تھی۔ السلام علیکم بی بی جی۔ سالوں بعد گیٹ پر کھڑے چوکیدار کی آنکھیں امامہ کو دیکھ کر چمکی تھیں۔ وعلیکم السلام بابا، شجاع صاحب کدھر ہیں؟ وہ تو جی ہسپتال میں ہیں، کل کسی نے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ او نو، کون سے ہسپتال میں ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ جی، اپنا برکت جا رہا ہے جی ہسپتال، ان سے پوچھ لیں۔ چوکیدار بابا کا پورا جواب سنے بغیر وہ بھاگ کر اندر آئی تھی۔ کتنے سال ہوئے تھے اس نے ان در و دیوار کو خود پر حرام کر لیا تھا۔ اس وقت بھی افراتفری میں وہ اپنے ملازم کے ساتھ متعلقہ ہسپتال آئی تھی، جہاں پرائیویٹ کمرے میں واقعی شجاع حسن سر اور سینے پر سفید پٹیوں میں جکڑا پولیس کے کچھ افسران سے باتیں کر رہا تھا۔ نظر جیسے ہی بے تابی سے دروازہ کھول کر اندر آتی امامہ حسن پر پڑی، وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اس کے افسران نے بھی شاید امامہ کو دیکھ لیا تھا، تبھی بات سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے شجاع، کل ملتے ہیں پھر، اللہ نگہبان۔ شکریہ سر۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ امامہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ افسران کے کمرے سے نکلتے ہی وہ شجاع کا ہاتھ تھام کر رو پڑی تھی۔ اب کیسے ہیں آپ؟ تمہیں کیسا لگ رہا ہوں؟ زرد چہرے کے باوجود وہ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ امامہ نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ آپ کو میری نظر لگ گئی ہے، صحیح کیا آپ نے، مجھے میری نحوست سمیت اپنے گھر سے نکال دیا۔ اگر ساتھ رہتے تو پتہ نہیں اب تک کیا ہو چکا ہوتا۔ مجھ جیسی منحوس لڑکی سوٹ ہی نہیں کرتی آپ کو۔ پھر کیسی لڑکی سوٹ کرتی ہے؟ بہت اچھی، بہت پرخلوص، مکمل ایماندار لڑکی۔ یہاں مکمل ایماندار کون ہے امامہ؟ بہت دنوں کے بعد وہ اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ امامہ نے آنسو پونچھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ پتہ نہیں، آپ پر حملہ کیوں ہوا؟ پولیس والا ہوں، پولیس والوں کے ساتھ ایسے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے اطلاع نہیں کی تمہیں، سوچا شادی والا گھر ہے، رنگ میں بھنگ نہ پڑ جائے۔ جانتی ہوں انسان مشکل میں صرف اسے ہی یاد کرتا ہے جو دل کے قریب ہو، اور میں آپ کے دل کے قریب نہیں ہوں۔ اچھا، پھر کون ہے میرے دل کے قریب؟ وہی لڑکی جسے اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں آپ، وہ رنجیتا تھی۔ شجاع مسکرا دیا۔ اگر تم خوش نہیں ہو تو نہیں کروں گا۔ اس کے جواب پر فوراً نظریں اٹھائی تھیں، کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ شجاع نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگا لیا۔ بڑی بدگمان لڑکی ہو، مگر میں پھر بھی تم سے شرمندہ ہوں امامہ۔ تم نہیں جانتی ان گزرے چند سالوں میں کیا ہوا ہے۔ تمہارے حسن پیلس سے جانے کے کچھ روز بعد مجھے تمہاری طرف سے طلاق کے لیے عدالتی آرڈر مل گئے تھے۔ بہت شاکڈ ہوا تھا میں، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسا کوئی قدم اٹھاؤ گی۔ پھر تمہاری طرف سے ارسلان کی کالز نے جینا حرام کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہو۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا امامہ، تمہارے بغیر جینے کا تصور ہی محال تھا میرے لیے۔ ایک بار سوچا بھیج دوں طلاق، پھر حوصلہ نہیں ہوا تو ایبراڈ چلا گیا۔ وہاں جا کر بھی چین نہیں آیا، یہی خوف دامن گیر رہا کہ حسن انکل یا تم خود اچانک سامنے آ کر طلاق کا مطالبہ نہ کرو۔ مگر پھر منع کی پیدائش پر میں خود کو نہیں روک سکا۔ میں نہیں جانتا حسن انکل کس کے پابند تھے، تمہاری قسم کے یا پھر ارسلان کی سازش کے، مگر ان کی خاموشی اور تمہاری بے نیازی دونوں مجھے اندر سے کاٹتی رہیں۔ ارسلان دھمکیاں دیتا رہا اور میں صرف تمہارے لیے برداشت کرتا رہا، اور کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ کل میرال سے تفصیلی بات ہوئی، اس نے اسپیشلی اپنی شادی میں شرکت کے لیے کال کی تھی، مگر جب تمہارا ذکر ہوا تو اصل حقیقت کا پتہ چلا۔
مت پوچھو امامہ کیا حال تھا میرا، کتنا کچھ شیئر کرنا تھا تم سے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی سرپرائز دیتا یہ ٹینشن ہو گئی۔ گہری سانس لیے وہ سب واضح کر رہا تھا۔ امامہ کا دل چاہا ارسلان حیدر کا منہ نوچ لے۔ اللہ گواہ ہے شجاع، مجھے کسی بات کا علم نہیں جانتا ہوں، تبھی تو معافی مانگ رہا ہوں، مگر میں نے معاف نہیں کرنا۔ کیوں جی؟ بس میری مرضی۔ ٹھیک ہے معاف نہ کرو مگر پیار تو کرو پلیز۔ جی نہیں، پیار بھی اسی سے کرائیں جس سے شادی رچا رہے تھے۔ اس بار شجاع کھل کر ہنسا تھا۔ ابھی تک اس بات کو دل سے لگائے بیٹھی ہو پاگل، مذاق کیا تھا، تمہاری قسم، صرف دیکھنا چاہ رہا تھا تم کیا ریئیکٹ کرتی ہو، مگر تمہاری خاموشی نے پھر دل جلا دیا۔ جھوٹ، نہ روٹھے انداز میں کہتے ہوئے وہ جھکی اور پھر آہستہ سے اپنے لب شجاع کے زخمی سینے پر رکھ دیے۔ تھینکس، اب کسی مرہم کی ضرورت نہیں۔ وہ بے پناہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ امامہ نے خود کو ہلکا پھلکا ہوتے محسوس کیا، جھک کر اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ اس شخص کی رفاقت کے لیے اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ کسی خواب کے حصار میں ہو۔ اگر یہ خواب بھی تھا تو وہ اس خواب کے حصار سے کبھی باہر نہیں آنا چاہتی تھی کہ اب یہ خواب ہی اس کی زندگی کا حاصل تھا۔ گاؤں مراد شاہ کی حویلی میں اس وقت عجیب سی ہلچل مچی تھی اور اس ہلچل کا سبب مراد علی شاہ کا نکاح تھا، جس میں شرکت کے لیے ایک مدت کے بعد حویلی کے بڑے بیٹے بہزاد علی شاہ کی بیوہ انزلہ شاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ ابروڈ سے آئی تھی۔ ایک مدت ہوئی حویلی میں سناٹوں کا بسیرا تھا۔ اداس پرندے صبح رزق کی تلاش میں حویلی کے اونچے ستونوں اور منڈیروں پر بیٹھ کر کچھ پل چہچہاتے اور پھر اڑ جاتے۔ اماں جی سارا دن گشادہ صحن میں بیٹھی ان پرندوں کے لیے دانہ دنکا پھینکتی رہتی۔ ابا جی دل کے مریض ہو گئے تھے۔ مراد علی شاہ کے نکاح سے 2 ہفتے قبل انہیں دل کا دوسرا دورہ پڑا تھا اور تبھی وہ پاکستان آنے پر مجبور ہوئی تھی۔ کتنے سال ہوئے تھے اسے حویلی والوں کو ٹالتے ہوئے، مگر اب وہ ان کی خواہش نظر انداز نہیں کر سکی تھی۔ اس کی بیٹی بہت خوش تھی، خود حویلی کے مکین بھی جیسے جی اٹھے تھے، مگر اس کے اندر کا سناٹا تھا کہ کسی طور ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ گزرے چند سالوں میں اس نے کسی سے بھی سامل شاہ کا حال نہیں پوچھا تھا۔ اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کبھی آ کر اس کا سامنا کرتی، اس کی پرشکوہ نگاہوں میں دیکھتی۔ جب بھی گزرے ہوئے کل کی یاد کا کوئی بھولا بھٹکا بادل اس کے تصور کے پردے پر چھاتا، وہ نئے سرے سے ادھڑنے لگتی۔ پچھلے چند سالوں میں اس نے زندگی کو کسی زہر کی مانند گھونٹ گھونٹ پیا تھا۔ نہ کبھی خود خوش رہ سکی تھی اور نہ ہی اس سے وابستہ افراد کو کبھی اس کے وجود سے کوئی راحت نصیب ہوئی تھی۔ عجیب پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی وہ۔ مراد علی شاہ کا گھر آباد ہو گیا تھا۔ ابا جی اور اماں جی عمرے کے لیے چلے گئے۔ انزلہ سارے دن سودائیوں کی طرح حویلی میں چکراتی پھرتی۔ زندگی کو اب جیسے اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بیٹی کو انگلینڈ واپس جانا تھا، اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ کنیز بیگم بار بار فون کرتی مگر انزلہ بات نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے ہم نے کسی کے ہجر میں یہ زندگی کیسے گزاری ہے؟ ہر ایک خوشبو کی آہٹ پر گماں اس کا گزرتا تھا، ہر ایک ساعت پر دل آنکھوں میں آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ کئی پہلو بدلتی خواہشیں ہاتھوں کو پھیلائے، دعائیں مانگتی اور ہانپتی دل سے گزرتی تھیں، مگر جو ہجر لاحق ہے یہ جسم و جاں کی دیواریں گراتا ہے، امید و بیم کی آنکھوں سے بینائی کے سارے منظروں کو خاک کرتا اور مٹاتا ہے۔ سو ہم بھی خاک ہیں اور خاک کی تقدیر میں لکھا گیا ہے بے امان رہنا۔ اپنی بیٹی کی ضد پر اس روز بہت دنوں کے بعد اپنے گاؤں شاہ والا آئی تھی۔ لہو لہان دل ایک ایک سانس کو بوجھل بنا رہا تھا۔ پچھلے چند سالوں میں واقعی کسی نے اس کے عہد کی پاسداری میں گاؤں کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا، مگر وہ اپنا عہد نہیں نبھا سکی تھی۔ ہوا پانی درختوں کو گواہ بنا کر بھی اس نے بد عہدی کی تھی، تب بھی ہر چیز اسے خود پر ہنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی یہاں آ کر بہت خوش تھی، مگر وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ مسلسل بخار کے ساتھ عجیب سی بے سکونی اور اضطراب نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی آمد پر بہت خوش تھے، اسپیشلی چھنوں، مگر اس کے لیے اب خوشی کا جیسے کوئی معنی ہی نہیں رہا تھا۔ سید والا سے مراد علی شاہ کی بیوی آئی تھی۔ انزلہ کا حال دیکھ کر اس نے بہت نیک نیتی سے اسے بتایا تھا۔ انزلہ باجی آپ پر میرا خیال ہے سایہ ہو گیا ہے، میری بات مانیں تو سنی بابا کے پاس چلی چلیں، بڑی شہرت سنی ہے جی ان کی۔ ساری ساری رات قبرستان کے قریب درخت کے نیچے بیٹھ کر جانے کیا پڑھتے رہتے ہیں، مجھے تو بہت عقیدت ہے جی ان سے۔ سنی بابا، نوکیلے خنجر کی مانند کوئی چیز اس کے اندر تک سرایت کر گئی تھی۔ ہاں جی آپ تو جانتی ہوں گی، آپ کا تو علاقہ ہے یہ، پہلے اس گاؤں کے چودھری تو تھے وہ۔ ایک مدت کے بعد اس شخص کے بارے میں خبر ملی بھی تو کیا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا۔ اگلے دن کے ڈھلتے سورج کے ساتھ اپنی بیٹی کی انگلی تھامے وہ جیسے بہت اذیت میں اس کے ڈیرے کی طرف آئی تھی۔ ٹونڈ مونڈ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا سامل شاہ پلکیں موندے زیر لب جانے کیا پڑھ رہا تھا۔ انزلہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیس، ایک مدت کے بعد کسی نے اسے اس نام سے پکارا تھا،
सामल का दिल ज़ोर से धड़क उठा। फ़ौरन से पेशतर उसने आंखें वाह की थीं और फिर जैसे कुछ देखने के काबिल नहीं रहा था। बहुत शोहरत सुनी है आपकी। ये मेरी बेटी है। चंद साल कबल इसके बाबा बेहज़ाद अली शाह की वफ़ात हो गई थी। मैं उनकी बेवा हूँ। इसके बावजूद मुझ पर साया हो गया है, मोहब्बत का साया। उस शख्सी मोहब्बत का साया जिसे मैं चाहते हुए भी कभी एक पल के लिए भी नहीं भुला सकी। वो ज़ारों कतार रो रही थी। सामल को लगा जैसे उसका दिल धड़कना भूल जाएगा। उसकी आंखों के गोशे भी नम हो गए थे। वो उस लड़की की मजबूरियों और हवादिस के बारे में सब जानता था। तभी हाथ बढ़ाकर उसने उसकी बेटी को अपनी गोद में ले लिया। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी बेवा हो, मगर मेरी ज़िंदगी आज भी तुम्हारे बगैर अधूरी है अंजला। उसका लहजा बेहद बोझल हो रहा था। अंजला टप टप बहते आंसुओं के साथ मुस्कुरा दी। मैंने रिश्तों और मजबूरियों की सारी जंजीरें तोड़ दी हैं कैस। देखो, वक्त अब भी हमारी मुट्ठी में अनमोल मोती की तरह दमक रहा है। उसकी हथेली सामल शाह के सामने फैली थी। सामल शाह ने वो हाथ कीमती मता की मानिंद थाम लिया। जिंदगी के सहरा में एक उम्र की आबला पाई के बाद मोहब्बत के दो और मुसाफिरों को विसाल की ठंडी छाँव नसीब हो गई थी। ख़त्म शुद। जी, तो फाइनली शुक्र है इस नावल का इख्तिताम हुआ। और रिव्यू की बात करूं तो मेरे रिव्यू का अंदाज़ा तो आप लोगों को होगा ही। रिव्यू बहुत तवील हो सकता है। एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करना जो है वो अब मुमकिन नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि कहानी के अंदर साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो है मुख्तलिफ़ एपिसोड में बयान करती रहूं, क्योंकि आखिर तक मुझे याद नहीं रहती। तो फिर भी कोशिश करूँगी कि कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत ही जो है वो ज़्यादा चुभती रही हैं, पिन करती रही हैं, उनका ज़िक्र कर सकूँ। बाकी आप सुनने वालों को भी बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि नावल की क्या सूरत हाल रही है। तो जनाब, सबसे पहले तो अंजला शाह की शुरुआत बहुत अच्छी थी। उनकी कहानी की तारुफ़ करवाया गया सारे किरदारों का, तो अच्छी थी शुरुआत। लेकिन अंजला शाह को जो है किसने कहा था कि वो गांव में आए, फिर वो बाहर की पढ़ी लिखी है, यहाँ उसकी वैसी दोस्तियाँ नहीं हैं सबके साथ में, कोई उसका ऐसा कोई पावरफुल सोर्स नहीं है, ना तो इनकम का पावरफुल सोर्स है और ना ही उसका जो है कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा बैकग्राउंड है। मतलब होते हैं इंसान के ताल्लुकात जिनकी बेस पर इंसान इतना बड़ा कदम उठाता है। जहाँ उसके वालिद नहीं चल सके वहाँ वो लड़की कैसे चल सकती थी उस माहौल में। लेकिन वो खैर ज़िद पे अड़ी रही, वो आ गई। किसी से ना डरने वाली, किसी से भी जो है वो पीछे ना हटने वाली, अपनी ज़िद की धुन की पक्की लड़की जो है वो शादी के मामले में हार गई। वो मतलब बाहर मुल्क में जाके भी वो मजबूर हो गई अपनी माँ और दादी के आगे कि उसने जो है वो शादी कर ली। चलो करनी भी थी तो फिर सामल से वादे वईद नहीं करने चाहिए थे। और शुरू में उसे दिखाया गया कि वो मीरान शाह में इन्वॉल्व है, फिर सामल शाह को बीच में टपका दिया गया कि वो जनाब इन्वॉल्व था एक तरफ़ा तौर पे। और जब ये बात मीरान शाह को पता थी तो वो कैसे उसको प्रपोज़ करने की बात कर सकता था, जब वो जानता था कि वो सामल को पसंद करती है। अजीब व गरीब बात है कि एक इंसान शुरू में कहीं कुछ दिखाया जाता है, बाद में वो बदल जाता है, किसी और में इंटरेस्टेड नज़र आता है। अच्छा, तकरीबन जितने भी लड़के थे सारे के साथ सबको ही बार बार मोहब्बत हो रही है, इससे भी है उससे भी है, मतलब हद हो गई। किसी एक से मोहब्बत नहीं हो सकती थी। एक सामल ज़रूर था जो अंजला के पीछे था, या एक सरमत था। बाकी इबाद हो गया, शहरोज़ हो गया, ये लोग जो है कभी किसी में इन्वॉल्व हैं, कभी किसी में, वो किसी एक पर टिकते ही नहीं हैं। अदनान है तो वो तो मल्टीपल था, उसका पता ही नहीं था वो कितनियों के पीछे है, किस किस में इन्वॉल्व है। तो ये अजीब और गरीब सी सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई, बनाई गई। ज़वार था, उसको भी पहले ऐसे दिखाया गया जैसे वो जब ज़ख्मी होके गया था तो यूँ ज़ाहिर किया गया जैसे वो गौरी में इन्वॉल्व हो रहा है, उसको गौरी पसंद आ रही है। दूसरी जानिब वो शाफिया में इंटरेस्टेड था। ये कन्फर्म ही नहीं हो रहा था कि वो शाफिया से सच में मोहब्बत करता था नहीं करता था, शाफिया एक तरफ़ा पे इन्वॉल्व थी या नहीं। अच्छा, ट्रेजिडी भर भर के डाली है राइटर ने। हर किरदार की ज़िंदगी में ना ट्रेजिडी भर भर के डाली है। मतलब कोई हंसता खेलता जो है ना राइटर को जैसे ना पसंद ही नहीं था। सबकी ज़िंदगी को घन चक्कर बनाया हुआ है, झंड हुई पड़ी थी सबकी ज़िंदगी। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। मतलब अजीबो गरीब सिचुएशन है। हर किसी की ज़िंदगी में कोई पुरसकून नहीं है, किसी की ज़िंदगी में जो है वो आसानियाँ नहीं है। अलीज़ा, अयान, जितने भी किरदार थे, गौरी है उसकी मुझे समझ नहीं आई। वो इतनी जीदार, वो इतनी लड़ाका थी, वो ऐसी थी, और अपने शोहर की मारपीट उससे बर्दाश्त नहीं होती थी तो वो घर आती थी, आखिर में वो मारपीट ही खा रही थी शोहर से और रह रही थी, और इतने सालों तक रह रही थी। वो गई ही क्यों गांव में? अब जब वो मर चुका था, दुश्मन ही मर चुका था,
تو پھر ضرورت کیا تھی، اپنے گھر میں رہتی، اپنی زمینیں سنبھالتی، گاؤں کی لڑکی تھی، اس کو یہ سب چیزیں آتی تھی مینیج کرنا، وہ رہ سکتی تھی وہاں پہ، تو اسے رہنا چاہیے تھا اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، کہیں دھکے کھانا مطلب کس انسان کو پڑے کہ اپنا گھر بار ہوتے ہوئے وہ خوار ہوتا پھرے در بدر، اس کو یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں جائے، اس کا ٹھکانہ کیا، اور باہر کی دنیا کیسی ہوتی ہے کس کو نہیں پتا۔ تو کون لڑکی اکیلی اتنی بے وقوف ہے کہ اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی جگہ ہوتے ہوئے وہ وہاں سے مان لیا کہ جو حادثات ہو گئے اس کے بعد وہاں رہنے کو دل نہیں چاہے۔ لیکن انسان کے پاس اگر سورس ہو تو انسان اپنی جگہ بدلتا ہے، ایک انسان کے پاس سورس ہی نہیں ہے کوئی، وہ کیوں در بدر پھرے گا؟ اسے نہیں پتا کہ باہر لوگ میرا کیا حشر کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ سامان جیسے لوگ تو نہیں مل سکتے نا، اور اس نے اس بات کا تجربہ بھی کر لیا تھا سڑک پر جب وہ سامان سے ٹکرائی تھی، تو اس سے پہلے لڑکے اس کو تنگ کر رہے تھے، تو یہ انتہائی بے وقوفی والی بات تھی۔ پھر یہ کہ اس کے جو بھائی کا بچہ ہوا تھا اس کا کچھ اتا پتہ نہیں، اس کو سرے سے غائب کر دیا، مطلب اس کا شوہر مر گیا، اس کی بھابھی بھی مر گئی، تو وہ بچہ کہاں تھا اس کا کوئی ذکر فکر ہی نہیں ہوا۔ اس کی بھابھی وہاں بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے وہ کہیں تہہ خانے میں مر گئی۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتا تھا؟ حویلی لا کے اس کو چھوڑ سکتا تھا، اس نے وہاں سے کہاں جانا تھا؟ تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا ٹریجک، ہر کسی مطلب کسی انسان کو ظالم ہے تو وہ بہت بے انتہا ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے تو بے انتہا مظلوم ہے، توازن جو ہے وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ سب کی کہانیاں جو ہے وہ الجھی ہوئی تھیں، کہیں سے کچھ ہو رہا ہے، کہیں سے کچھ ہو رہا ہے، اور اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ مطلب انسان کوئی واقعات اگر ہونے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک مربوط سسٹم بناتا ہے کہ ایسے جا کے پھر ایسے کڑی سے کڑی ملی، اور پھر جو ہے وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے جڑ گئیں، اور پھر ایسے ان کے واقعات جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئے، ترتیب پائے۔ تو کوئی ترتیب نہیں تھی، جہاں رائٹر کا دل کیا جس کو چاہا مار دیا۔ میران شاہ دوبارہ زندہ ہو گیا، میرال حسن دوبارہ زندہ ہو گئی، امامہ اور ارسلان غائب ہوئے، اسکول گوئنگ بچے تھے، تو مطلب انہیں کیا اپنے ماں باپ یاد نہیں تھے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ جو ہمیں لے گئے وہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں؟ پھر ان کے نام بھی تبدیل کرنے کی زحمت نہیں کی لے جانے والوں نے۔ امامہ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، پھر ارسلان حیدر کے پیچھے پاگل ہے۔ مطلب محبت ہوتی ہے، پر محبت میں اتنا بھی اندھا کوئی نہیں ہوتا، مگر وہ اتنی جنونی اور اندھی دکھائی گئی اس کے پیچھے۔ تو بڑی عجیب و غریب سی سچویشن تھی سارے کرداروں کی۔ انوشا رحمان سب سے فضول ترین کردار لگا مجھے، سب سے زیادہ مطلب اتنا کوئی انسان ہو جاتا ہے، پہلے وہ اتنی دکھائی جا رہی ہے، ذہین ہے، سب کچھ ہے، بول بھی لیتی ہے، جواب بھی دے دیتی ہے، لیکن پھر وہ ایسی دکھائی گئی ہے کہ وہ کسی کو کچھ بتا ہی نہیں رہی۔ شافیہ زوار کی شادی تو بہت بعد میں ہوئی تھی، اس نے کیوں نہیں بتایا کہ اس کی بربادی کا ذمہ دار شہروز ہے؟ اس کو کس چیز نے روکا؟ اسے بتانا چاہیے تھا، اپنے بھائی کو، اپنے گھر والوں کو، کیوں نہیں بتایا اس نے؟ پھر اتنے مہینے وہ انڈر آبزرویشن تھی ڈاکٹروں کے پاس، کسی کو نہیں پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ یہ عجیب منطق ہے۔ اور پھر کون انسان اتنا بے وقوف ہے کہ یہ پتا ہو، مردوں کی تو چلو بات نہ بھی کریں، اس کی خالہ کو تو اندازہ تھا نا کہ کتنے منتھ ہو گئے ہیں پریگنینسی کو، تو اب اس کی شادی کر بھی دی جائے تو شوہر کو پتہ چلے گا تو پھر کیا بیتے گی؟ 5 مہینے کے اندر میکسیمم 9 منتھ کا ہوتا ہے پیریڈ، تو 5 مہینے بعد بچہ ہوگا تو پھر اس کے شوہر کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پہلے سے پریگننٹ تھی؟ اور یہ طریقہ ہی غلط ہوتا ہے، یہ غیر شرعی بات ہے کہ آپ جو ہے کسی لڑکی کا حمل ٹھہراؤ۔ جب آپ کوئی طلاق یافتہ ہوتی ہے عورت، کوئی بیوہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے عدت اسی لیے ہے کہ حمل ہو تو ظاہر ہو جائے، تاکہ اس دوران اس کی دوسری جگہ شادی نہ ہو۔ دوسری شادی کرنے سے پہلے 4 مہینے، 4.25 مہینے کا پیریڈ اسی چیز کے لیے ہوتا ہے کہ اگر حمل ہو تو ظاہر ہو جائے، اور نہیں ہے تو چلو پھر اس کے بعد اس کی شادی کر دی جائے کہیں بھی۔ لیکن یہاں عجیب منطق دکھائی گئی، اچھا جی آپ اس کی شادی ایسے کر بھی دو گے تو کیا بات ہے اس کے شوہر کو پتہ نہیں چلے گا؟ پتہ چل جائے گا، پھر وہ جو طوفان اٹھائے گا اور جو بے عزتی ہوگی۔ اس سے اچھا تھا، امیر کبیر تھے، سب کچھ تھا، تو چلے جاتے باہر، ایبروڈ چلے جاتے، یہاں رہتے ہی نہیں، بعد میں بھی تو چلے گئے سب کچھ چھوڑ کر۔ ہر چیز کا مطلب طریقہ ہوتا ہے، کچھ کیا جا سکتا تھا، مگر رائٹر کو گھمانا تھا نا کہانی کو، تو گھمائیں بھی تو کسی لاجک سے، کسی طریقے سے گھماتے نا۔ تو یہ عجیب و غریب سچویشن رکھی، اور شہروز بھی اور عباد بھی اور سب کو یوں ہے، اس کو بھی دھوکہ نہیں دینا، اس کو بھی دکھی نہیں کرنا، اس کو بھی دکھی نہیں کرنا۔ بھائی عجیب لوگ ہو، ایک طرف فیصلہ کر لو، ایک طرف ہو جاؤ، سب کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، سب ہی دکھی تھے۔
कहीं भी जो है ना, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इमामा और शुजा के हवाले से और बाकी सब किरदारों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मतलब गिरफ्त हो सकती है। अयान इतना पागल, इतना बेवकूफ़ कि अपनी फैमिली का, पहले उसको बड़ी मुश्किल से फैमिली मिली, फिर वो फैमिली को बताए बगैर गायब हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है। वो ये भी जानता कि उसकी फैमिली कैसे क्राइसिस से गुज़र रही है, उसके बावजूद जो है वो अपनी फैमिली को छोड़कर तो गायब हो जाता है। वो कोई वक्त और हालात थे उन्हें अकेला छोड़कर, तन्हा छोड़कर जाने के? उसके बावजूद वो चला गया है, गायब हो गया है। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएंगे, किधर होंगे। ना उन्होंने गायब होते हुए सोचा कि कम से कम किसी को बता ही जाए मोहल्ले में, आमना की फैमिली ना सही, मोहल्ले में और किसी को ही बता जाएं कि जी हमारा भाई आएगा, कोई आएगा, तो फिर जी उसको ये पता दे देना, मालिक मकान को ही बता देना था कि जी हम जा रहे हैं, तो ये मेरे पीछे कोई आएगा हमारे, तो उनको बता देना हम फ़लाँ जगह पे हैं। और सबसे बड़ी बात, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ें, मज़ीद मुझे कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं हैं अच्छे से। सबसे बड़ी बात जो मुझे बुरी लगी, वो राइटर हर नेगेटिव किरदार को डिफेंड करने की कोशिश, मतलब एक तरफ उन्हें बुरा बना रही हैं, दूसरी तरफ वजाहतें दे रही हैं कि वो बुरे क्यों बन गए। बुरे बन चुके हैं तो उसके पीछे कोई इतनी बड़ी रीज़न नहीं थी, ना तो सांवल शाह के बुरे बनने के पीछे कोई बहुत बड़ी रीज़न थी, और ना ही इबाद के बुरे बनने के पीछे कोई बहुत बड़ी रीज़न थी, जिसमें कि वो इतने नेगेटिव किरदार बन गए। तो उसमें भी उनको इल्ज़ाम नहीं दिया जा रहा, दूसरे लोग उसके कसूरवार हैं कि वो इसलिए इतने बुरे बन गए थे। जनाब वो थे ही बुरे, उनकी फितरत थी ऐसी, तो वो इस तरह के बुरे थे, किसी दूसरे इंसान का इसमें कसूर नहीं था। तो राइटर जो है सारे बुरे लोगों को भी डिफेंड करने की कोशिश में लगी हुई थी, इबाद के रवैये को भी, शहरोज़ के रवैये को भी, और क्या कहते हैं अपना ये सांवल शाह के रवैये को भी, सब के बुरे बिहेवियर को डिफेंड कर रही थी मुसलसल। अरसलान हैदर कहाँ तो अमीर दिखाया जा रहा था शुरू में, इमामा को मुलाजिम के तौर पे रखा हुआ था घर में, उन्होंने मुलाजिम नहीं लेकिन एज़ रिलेटिव उन्होंने पनाह दी हुई थी इमामा और उसकी वालदा को। तो कहाँ तो वो इतने अमीर ज़ाहिर किया जा रहा था, फार्म हाउस तक था उसका, उसके फार्म हाउस पे जो है उसके दोस्त ने किसी लड़की को मार दिया था, जिसके केस की वजह से वो ऐसे सारी ये सिचुएशन हुई थी और इमामा को भेजा था। फिर कहाँ वो एकदम से कंगला हो गया, समझ से बाहर बात। कुछ लोगों की, कुछ चीज़ों की, बच्चों की ख़ास तौर पे उम्र का ही तयन नहीं किया जा रहा। फिर आखिर में आ जाते हैं, इबाद शराब और शबाब का आदी हो चुका था, उसकी हड्डियों में रच बस गई थी। तो जनाब वो कहाँ से, जब वो जॉब ही नहीं कर रहा था, कमा ही नहीं रहा था, बाप के घर से भी निकल आया था, तो वो 5 साल अपने शबाब और शराब की लत कैसे पूरी करता रहा। कंगलों का कोई दोस्त नहीं होता, दोस्त भी उन्हीं के होते हैं जो अमीर होते हैं, वो कभी खाते हैं कभी खिलाते हैं, सालों कोई किसी की अयाशियाँ पूरी नहीं करता। तो वो कहाँ से खा रहा था। आखिरी मुलाकात में भी बताया गया कि जी वो जाविया ने आके उसको रोका, और फिर वो जनाब उसके सामने सारा इंकशाफ जो उसके इल्ज़ाम लगाने का किया गया उस गौरी पर, तो वहाँ भी वो पहले रवाना हुए गाड़ी में, वो ये नहीं पता वो गाड़ी किसकी थी, और फिर वो रेस्तोरां में जाकर बैठे थे। तो जनाब फिर वो रेस्तोरां में जाके कहाँ से बैठा, कैसे बैठा वो जाके, उसके पास कुछ था ही नहीं, गाड़ी उसके पास नहीं थी, जॉब उसके पास नहीं थी, तो सारा सिस्टम वो अपना चला कैसे रहा था, शबाब और शबाब की चीज़ें पूरी कहाँ से कर रहा था वो अयाशियाँ। ये मान लिया जाता कि वो घर पर नहीं दे रहा था खर्च, या उस पर खर्च नहीं कर रहा था। अव्वल तो जब वो उसको इतनी बुरी लग रही थी और उस पर खर्च नहीं कर रहा था, तो फिर उसके साथ रहने की तुक ही कौन सी बनती थी। बस ये कि जी ज़िद में कि उसे तंग करने के लिए, उसको सताने के लिए, इसलिए उसने साथ रखा हुआ था। चलो ये तो मान लिया उसे अजियत देने के लिए साथ रखा था, लेकिन अपने लिए तो कुछ ना कुछ कर रहा होता ना, अपनी ज़िंदगी तो शाहाना गुजार रहा होता। जब ये ज़ाहिर किया गया था कि वो ज़िम्मेदार है, ये बहुत हसास भी है, खुददार भी है, ज़िम्मेदार भी है, बाप ने इसीलिए टॉन्ट करके उसको घर से निकाला था, तो फिर वो उसने ख़ुद को साबित तो नहीं किया इस सिलसिले में। खैर बहरहाल कहानी जो है वो जैसी भी थी पूरी हो गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी आपने भी नोटिस की होंगी। सब किरदार जो है इंतहा पसंद थे, शिद्दत पसंद थे, और किसी ने भी जो है वो मैच्योर होने वाला रवैया जो है वो ज़ाहिर नहीं किया। आखिर में अनुषा रहमान ने सबसे घटिया हरकत की कि उसने उसकी गोरी की शादी करवा दी, उसको अदनान से शादी पर मजबूर किया। ये भी अजीबोगरीब हरकत थी। कोई औरत इस तरह का मशवरा दे सकती है किसी औरत को?
لیکن اس نے کیا کس لیے کہ سر زمان نے اس کو کہا تھا، تو وہ کسی کی بھی زندگی برباد کروا دے گی۔ اپنی زندگی برباد ہوئی ہے، سبق سیکھنے کی بجائے وہ ایک اور لڑکی کو کہہ دے کہ جاؤ کنویں میں چھلانگ لگا دو۔ اور ایسی ہی وہ بے وقوف تھی کہ اس نے یہ چیز کی حامی بھر لی کہ ایک برے انسان کے ساتھ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بس جب رائٹر کی مرضی ہو تو وہ جو چاہے کرداروں سے کروا سکتی ہے، چاہے وہ ان سے فضول ترین حرکات کروائے، چاہے وہ ان سے ظلم اخیر ترین ظلم کروائے، تشدد کروا دے، یہ رائٹر کی مرضی ہے۔ امامہ اور شجاع، امامہ نے شجاع کو جو ہے وہ اس کے حقوق نہیں دیے تھے، اور پھر وہ اس کو غصے میں چھوڑ آیا تھا، پھر اس سے وہ نفرت کرنے لگا تھا، بھلے وہ اسے گھر میں لے آیا تھا، اور پھر اس نے اس کو اس کے والدین کے گھر چھوڑ دیا، لیکن وہ پریگننٹ نکل آئی ہے پھر، جبکہ شجاع حسن تو اس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا، اپنی بچی کی وجہ سے اسے برداشت کر رہا تھا۔ خیر چلیے، رائٹر نے جو مناسب سمجھا انہوں نے کر لیا، اور بہت سارے لوگوں نے یہ ناول جو ہے وہ ادھورا سنا تھا، تو ان کی الجھن اور ان کی بے چینی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ چیز بہت زیادہ الجھن کا باعث ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ناول سنا ہو اور پھر اس کو آخر تک جو ہے نہ پہنچا سکے ہوں، اسے آخر تک نہ سنا ہو، تو پھر یہ ادھوری چیزیں تکلیف دیتی ہیں، یہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا کہانی میں۔ تو بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، جن کا بھی ناول یہ ادھورا تھا سنا ہوا تو وہ اب مکمل ہو جائے گا، تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ باقی آپ سب کو ناول کیسا لگا اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے کیسا لگا میں تو بتا ہی چکی ہوں، وہ بھی اتنے لمبے ریویو میں، اور ابھی تو یہ پورے ناول پر اتنا تفصیلی ریویو نہیں ہے، ہر ایپیسوڈ پر ریویو بنتا تھا جو کہ میں نے نہیں دیا، لیکن کئی ایپیسوڈ میں ریویو دیتی رہی ہوں، تو اسی وجہ سے تھوڑا سا یہ شارٹ ہوا ہے، لیکن پھر بھی بہت لمبا ریویو ہو گیا۔ تو مجھے ناول کیسا لگا اس کا اندازہ آپ کو میرے ریویو سے ہو گیا ہوگا۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، اور یہ میری کوئی ایسے تنقید نہیں ہے، میری کہانی پر تنقید ہے، رائٹر پر تنقید نہیں ہے۔ ہم لوگ رائٹر کی جو ہے وہ ذہن کو اپروچ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے کی ہوتی ہیں، تو ہر انسان اتنا بے وقوف تو نہیں ہوتا نا، بہت ساری چیزیں نوٹس کر لیتا ہے۔ اور میں آواز کے لیے معذرت خواہ ہوں، میری آواز جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے، گلا جو ہے وہ خراب ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے تھوڑی سی بدپریزی ہو گئی ہے۔ نہیں، آئس کریم نہیں کھائی ہے میں نے، البتہ میں نے کولڈ ڈرنک پی تھی اور وہ ٹھنڈی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ گلا تھوڑا سا خراب ہو گیا، اسی لیے میں نے آج دوسرے ناول کی ریکارڈنگ نہیں کی جو دوسرے چینل پر ایپیسوڈ اپلوڈ ہونی تھی۔ آج دوسرے چینل پر ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہوگی، لیکن کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ ڈوریشن بڑھا کر اپلوڈ کر دوں، اور ابھی میں کچھ دن ریلیکس کروں گی، اور اس کے بعد جو ہے کوئی نیا ناول آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی، لیکن فی الحال مجھے بہت ریسٹ چاہیے، ایک تو میرا گلا بھی ڈسٹرب ہے، دوسرا اگلے ناول کا انتخاب جو ہے میں احتیاط سے کرنا چاہتی ہوں، بہت ساری فرمائشیں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، آپ سب کی فرمائشیں لسٹ دیکھوں گی، اور جس کی پہلے فرمائش ہے یعنی بہت پہلے سے جس کی فرمائش ہے اس کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ اگر فرمائشی ناول اچھا ہوا، یوٹیوب پر موجود نہ ہوا، رائٹر کی طرف سے کوئی ایلیگیشن نہ آیا، تو پھر اس ناول کو میں اپلوڈ کروں گی۔ تو آپ لوگ جو ہے صبر سے انتظار کیجئے، اور اپنی باری کے مطابق ہی انتظار کیے۔ آپ لوگ بار بار کمنٹ کر دیتے ہیں، ایک ہی ناول کے بارے میں ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں بار بار، تو ظاہر ہے جب یہ ناول چل رہا ہے، یہ ختم ہوگا تو آپ کی ریکویسٹ کی باری آئے گی، اور پھر آپ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے فرمائشیں کی ہوتی ہیں، تو پھر وہ بھی دیکھنی ہوتی ہیں، تو میں ایک ساتھ تو ساری فرمائشیں پوری نہیں کر سکتی ہوں نا، تو دو چینل پر میری کوشش ہوتی ہے دو افراد کی فرمائش پوری ہو جائے، دونوں چینل پر ایک ایک ناول اپلوڈ ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ اگر، مجھے یاد نہیں ہوتا کہ کس چینل پر کمنٹ میں آپ نے فرمائش کی، تو آپ میرے دونوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، دونوں میں سے کسی بھی چینل پر آپ کی فرمائش جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں کچھ دن ریسٹ کروں گی، ناول کا انتخاب کروں گی، کہانی دیکھوں گی، اچھی کہانی ہوگی تو ہی اپلوڈ کروں گی، اور انشاءاللہ دوسرے چینل پر جو ہے وہ اپلوڈ جاری رہیں گے کیونکہ وہ ناول ابھی باقی ہے۔ اور ریکویسٹ آئی تھی ارم شبیر کی کہ انہوں نے کہا کہ عید کے حوالے سے ناول شروع کروں، تو اب میری کوشش یہی ہوگی کہ جو شارٹ سٹوریز ہوتی ہیں جو ایک ہی ایپیسوڈ میں مکمل ہو جاتی ہیں، یا میکسیمم 2 سے 3 ایپیسوڈ میں، یعنی ایسے شارٹ ناولز جو ماہ رمضان اور عید کے حوالے سے ہوں، تو کوشش کروں گی کہ کچھ شیئر کر سکوں، اور اگر کوئی طویل ناول اچھا لگا تو وہ شیئر کروں گی۔ بس آپ لوگ صبر سے انتظار کیجیے گا اور چینل سے جڑے رہیے گا، کہیں نہیں جاؤں گی، انشاءاللہ جلد نیا ناول لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔